بیچ کی جو خالی جگہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمر والہ کا بھی انتہا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. یہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے. ہر انسان اپنے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو دن بدن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ جن چیزوں کو ہم سرمایہ سمجھتے ہیں وہ سارا سرمایہ فنا ہونے والا ہے. مال ہے، زمین جاگیر ہے، سونا چاندی ہے، یا جتنا بھی ساز و سامان ہے. مال شکلیں بدلتا ہے لیکن وہ کسی بھی شکل میں آوے فانی ہے. کسی بھی شکل میں آوے باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور آخرت کا نفع باقی رہنے والا ہے. آخرت کا نفع جو ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب اور اجر جو ہے وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. باقی دنیا کسی بھی شکل میں آئے ہو، زمین کی، جاگیر کی، سونا چاندی کی شکل میں ہو، یا اس زمانے میں قیمتی سواریوں کی شکل میں ہو، فلیٹوں کی شکل میں ہو، یا اور کوئی چیز جس کو قیمتی بنا کر پیش کیا جاوے دنیا میں، اس کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. کہ باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ جل جلالہ وعمر والہ کی ذات ہے، اور باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ آخرت کا اجر اور ثواب ہے جو باقی رہے گا، جس کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت دی، اور پھر دین کی نسبت پر ہونے والی اس مبارک نقل و حرکت میں عملی طور پر شریک کیا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس کام کو اچھا سمجھتا ہے لیکن عملاً شرکت کی توفیق نہیں ہو پائی. اللہ ہی نے فضل فرمایا کہ اس راستے میں نکلنے کی توفیق دی. اس لیے اس پر شکر کی کیفیت کے ساتھ شکر گزار بنتے ہوئے ہمیں چلنا ہے. اور چونکہ چلنا موت تک ہے، یہ سفر تو ایک عارضی ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا کسی کا. چلنا تو موت تک ہے، اور مقصد کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے. خالی چلتے نہیں رہنا.
بلکہ نکلنے کا، خروج کا جو مقصد ہے، محنت کا جو مقصد ہے، اس کی سمجھ کے ساتھ چلیں گے تو ہم نفع زیادہ اٹھائیں گے۔ کہ اس خروج کا کیا مقصد ہے؟ نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے خاطر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں جو مفہوم تھا اس محنت کا، اور وہ جو چیز چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے اپنے ایک ملفوظ میں ظاہر کیا، احیاء جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محنت کے ذریعے سے میں ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ زندہ ہو جائے۔ اور آپ کیا لے کر آئے؟ آپ ایک مکمل طریقے حیات لے کر آئے، ایک دین لے کر آئے۔ دین عند اللہ الاسلام۔ مائک کے سامنے جم کے بیٹھ کے عمل پورا کریں، مشورہ ماننے میں کیا خیر ہے، اس میں برکت۔ وہ اسلام زندہ ہے، اور سب سے پہلے ہمارے اندر زندہ، پورا اسلام زندہ۔ اور محنت اسی کی ہے کہ ہم اپنے اندر اس کو زندہ کریں، کہ اپنی ذات سے ایسی کوشش کریں کہ پورا دین ہم حاصل کریں اور دین پر چلنے کی عملی مشق کریں جو مطلوب ہے۔ اس لیے کہ دین عملی ہے، خالی خیالی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں خیالی ہوتی ہے، تصورات میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خیالی ہوتی ہیں۔ زندگی میں بہت سارے ہمارے خیالی عزائم ہیں، تو سب کے ہوتے ہیں۔ بچپنا ہوتا ہے تو اس حساب کے ہوتے ہیں، جوانی میں اس حساب کے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اس حساب کے۔ خیالات کی ایک دنیا ہے پوری۔ پھر خوابوں میں وہ دکھتی بھی ہے، دکھتا ہے نا پھر خوابوں میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچا، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے، کبھی آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ خیالی دنیا ہے۔ تو دین خیالی چیز نہیں ہے، دین عملی چیز ہے۔ اور پورے دین پر چلنے کا عملی ماحول نہیں ہے عموماً۔ یہاں تک کہ جو بنیادی فرائض ہم دیکھیں، کوئی نماز، 5 وقت کی نماز جو ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پکے نمازی کتنے ہیں؟ کئی 10% ہیں، کئی 15% ہیں، کئی 20% ہیں۔ بہت زیادہ جہاں دینی ماحول ہیں، دینی محنتیں ہیں، تو وہاں پر 50%، 60% ہیں۔ بہت کم ایسے علاقے ملتے ہیں جہاں اس سے اوپر نمازوں کی تعداد ہوتی ہے۔ جو اہم ترین رکن ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ فرض ہے۔ فاسق سے فاسق آدمی شراب کے نشے میں چور ہے، اس کو پوچھا نا، وہ بھی کہے گا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ایسا فریضہ ہے۔ لیکن عملی دنیا میں دیکھیں گے تو اس کو پڑھنے والے 5، 10، 20، 25% زیادہ وہ فیصد ہیں، اور کچھ جگہوں پر 40-50%۔ اور باقی جو دین ہے وہ عبادت میں ایک عبادت ہے۔ علماء نے دین کو شعبوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اس میں عبادت ایک پورے دین میں 5 حصوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس میں اس عبادت میں ایک عبادت نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج سب ملا کر وہ 20% ہوا، اس میں سے ہو۔ تو باقی جو دین ہے اس کی عملی طور پر جھلک دیکھیں تو بہت کم ہے۔ تو اس محنت کا مفہوم بہت بڑا ہے، اس کا مقصود بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ لیکن اس کی ابتدا کروائی جاتی ہے یہاں سے، شروعات ہوتی ہے۔
ہر آدمی راہ خدا میں نکل کر ان چند چیزوں پر ایسی مشق کرے، ایسی مشق کر لے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ جیسے چھوٹے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، کوئی زبان سکھاتے ہیں تو بہت محدود دائرہ ہیں اس کا۔ کسی زبان کے 29 حروف ہیں، کسی کے 30 ہیں، الفابیٹ جس کو کہتے ہیں، کہ وہی سکھائے جاتے اس کو، لیکن وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر یہی لکھتا رہے۔ اسی لیے اردو سکھانے کے الف با با تا جو پڑھ وہ اس لیے کہ بوڑھا ہو وہاں تک یہی لکھتا رہے گا۔ بولو نا بھائی، اور الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ یہ جو قافلوں کی چلت پھرت ہے وہ ہماری الف باتا ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے، وہاں سے شروعات ہوگی۔ اب ہر آدمی کے اندر اتنی ایمانی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ اچھا نمازی بنے، اچھی عبادت کرنے والا بنے، اچھے روزے رکھنے والا، اچھی طرح سے زکوٰۃ دینے والا، اور اس پر حج فرض ہو جاوے تو اچھی طرح حج کرنے والا، اور تسبیح پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، صدقہ دینے والا، اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں کو قائم کرنے والا، سب کو اچھی طرح سے، یہاں تک کہ ایک اچھا عبادت گزار بن جائے ہر آدمی، تو یہاں سے شروعات ہو رہی ہے۔ اتنی ایمانی کیفیت بنے کہ اس ایمانی پاور سے، اس ایمانی طاقت سے ہر آدمی اچھا عبادت گزار بنے، اچھی بہترین عبادت کرنے والا، جیسے انبیاء کی عبادت تھی، جیسے صحابہ کی عبادت تھی، صحابہ کے بعد تابعین، طبع تابعین اور اولیاء۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً ابواب میں، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، اور حج میں بھی، اور ذکر میں بھی، اس میں بھی جو واقعات نقل کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور اولیاء کے واقعات ہیں۔ یہاں تک کہ بعض حصوں میں فضائل رمضان وغیرہ میں ہمارے ماضی قریب کے بعض بزرگوں کے قصے نہیں، حضرت رائے پوری وغیرہ کے واقعات ہیں فضائل رمضان میں، شیخ الہند کا، رائے پوری کا، کہ ان کی عبادت کیسی تھی، رمضان میں وہ کتنی عبادت کرتے تھے۔ حج میں کیسا انہوں نے حج کیا، بزرگوں کے قصے ماضی قریب میں رائے پوری کے حج کا قصہ اندر لکھا ہے وہ، کہ جدہ میں جا کر وہ پوچھا بھائی کتنا کمائیں گے وہ، تو ایک تسلسل بتایا ہم کو کہ یہ مطلوب ہے۔ فضائل عمل جو ہاتھ میں دیے وہ اس لیے دیے کہ اس میں ارکان اسلام ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پانچوں اندر ہے، کیونکہ مقصود تو وہی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، حدیثاً کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور اس میں صوم رمضان اور حج، کہ وہ اس پر یہ 5 ستون ہیں اسلام کی۔ جیسے عمارت بنتی ہے، اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے تو پہلے اس کے ستونوں کو اس پر کھڑا کر کے چھت ڈال دیتے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا RCC جو بلڈنگیں بنتی ہیں، پہلے خیمہ ہوتا تھا تو خیمہ 1 2 3 4 اور بیچ میں ایک، اور اس پر اس کی چھت ہو جاتی ہے۔ اب خیمے کا ساز و سامان جو ہے بعد میں آئے گا، پہلے خیمہ تو کھڑا ہو تو اندر پھر بستر آئے گا، پلنگ آئے گا، اس کے اندر کچن بنے گا، جو بھی ہوگا اندر، لیکن پہلے خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسلام کے خیمے کی مثال یہ دی ہے، ارکان اسلام۔ فضائل کی کتابوں میں وہ 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور فضائل حج ہیں، یہ مطلوب ہے۔ پھر اس کے ساتھ چونکہ علم ضروری چیزیں ہیں، فضائل قرآن اور اس سے متعلق چیزیں ہیں، اور ذکر ہیں، فضائل تبلیغ ہیں، اور صدقات میں اخلاقیات کے ابواب ہیں، اور حقوق کے لائن کے کچھ فضائل ہیں، اور ان سب میں اسپرٹ پیدا کرنے والی چیز وہ حیات صحابہ ہے، حکایات صحابہ۔ کہ ڈیزل ہوگا تو گاڑی چلے گی، گاڑی کب چلے گی؟ ڈیزل ہوگا تو صحابہ کی زندگی سے وہاں سے اسپرٹ ملے گی، ان کے واقعات نقل کر کے، تاکہ جذبات بنے آدمی کے عمل کرنے کے، کام کرنے کے۔ تو یہ مفہوم ہے اس کا کہ پورا دین زندگیوں میں آئے، اور سب سے پہلے آئے ہماری زندگی میں، ہم کام کرنے والوں میں آئے،
پھر اس دین کے ساتھ جہاں بھی پھریں گے تو وہاں دین زندہ ہو جائے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم جن چیزوں کو لے کر پھرو گے وہ چیزیں دنیا میں زندہ ہو جائے گی. پرانے لوگ کہتے ہیں تمہاری فکروں کا بھی بستی پر اثر پڑے گا. اگر کھانے پینے کی فکر کے ساتھ بستی میں داخل ہوگے تو وہاں وہ چیزیں زندہ ہو جائے گی. اور نہانے دھونے کی فکر کے ساتھ بستی میں داخل ہوگے تو وہ چیزیں ملے گی. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کو تم جس نیت سے کرو گے وہ نیت پوری ہو جائے گی. جس نیت سے بھی کرو گے. لیکن دنیا کے معمولی مفاد و مقاصد کے خاطر نہ کریں اتنے بڑے کام. اس کو ہدایت کی نیت سے کرنا چاہیے. اللہ پاک ہدایت دے دے اور دین پر چلنے کی توفیق دے دے. جو اصل چیز ہے کہ توفیق شامل حال ہو گئے تو پھر دین بہت آسان. توفیق شامل حال پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور حسن اخلاق، حق کی ادائیگی، سارے کام آسان. اور توفیق شامل حال نہیں ہے تو بڑا مسئلہ مشکل ہے. اور توفیق شامل حال کرنے کا راستہ شکر گزاری ہے کہ جو ہے اس پر شکر کرتے ہوئے آگے کے مانگے آتے. ان شکرتم لازیدنکم کہ تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کرتے رہیں گے. کہ جو ہے اس کو شکر کی کیفیت کے ساتھ کیا جائے. شکر کی کیفیت کے ساتھ، لاپرواہی سے نہیں، سستی اور کاہلی سے نہیں، اور بوجھ سمجھ کر نہیں. بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ رغبت سے، شوق سے کیا. جتنا شوق اور رغبت سے کریں گے اس کو تو اتنا ہی وہ شکر کی کیفیت پائی جائے گی. اتنا شکر کی کیفیت تو مزید توفیق ہوگی. ایک آدمی کو آپ نے کام بتایا کہ بھائی ذرا پانی پلا دو تو رغبت سے، شوق سے اچھلتا کودتا گیا، لے کر آ گیا، ہنستے مسکراتے آپ کو پیش کر رہا. تو آپ کو دوبارہ بھی طبیعت چلے گی اس کو کچھ کام بتانے کی. یہی ہوگا. اب اس سے اگلا کام ہوگا تو آپ اس کو کہو کہ بھائی ذرا چائے بھی پلا دو. یہی ہوگا. اور ایک آدمی سے آپ نے کہا بھائی ذرا پانی پلا دو تو اس نے بہت منہ بگاڑا اور پھر ہلکے ہلکے جا رہا ہے اور بڑی دیر کے بعد لے کر آیا ہے، گلاس بھی گندا لے کر آیا ہے، آپ کو پیش کر رہا ہے. تو آپ دوسرا کام بتاؤ گے اس کو؟ بولو نا بھائی. ارے ذرا زور سے بولو. کیوں نہیں بتائیں گے؟ کہ اس میں موڑ ہی نہیں ہے کام کرنے کا. ایسے ہی جس محنت کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اگر اس کو رغبت سے، بشاشت سے کر رہے ہیں، تعلیم میں جم کر بیٹھ رہے ہیں، گشتوں میں پھر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، تو اگلی توفیق دے گا وہ. تو یہ ہے جس کو کام دینے کے لائق ہے. اور روزانہ تعلیم کے وقت منہ بگاڑ رہے ہیں، صبح تہجد میں اٹھتے ہوئے جان جا رہی ہے، تصویر پوری کرنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، اور آدمی دن گن رہا ہے کہ 28 ہو گئے، 32 باقی ہیں، یا 28 ہو گئے، 102 باقی ہیں. کسی کے انتظاری میں روزانہ فون کر رہا ہے. تو پھر یہ شکر کی کیفیت نہیں ہوگی. یہ کیفیت شکر کی نہیں ہوگی. ان شکرتم لازیدنکم کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم اضافہ کریں گے. کام کی اللہ رغبت پیدا کر دے گا. کیا پیدا کر دے گا؟ رغبت پیدا کرے گا. اور جب رغبت پیدا ہو جائے گی تو بہت آسان ہو جائے گا. اور رغبت پیدا نہیں ہوئی تو مشکل ہے. جیسے ایک نئی سواری کو، نئی گاڑی ہے بالکل، اور اس میں پورا ڈیزل بھرا ہوا ہے، پیٹرول ڈلا ہوا ہے، لیکن اس کی بریک اچھی طرح سے دبا کر کسی کو دے دی کہ اس کو چلاؤ. اس کی بریک جو دبا دیا ہے، پہیوں کو جام کر لیا ہے بریک دبا کر، اور اب اس کو کہیں کہ گاڑی چلاؤ تو چلے گی. بلکہ وہ جتنا چلانے کی کوشش کرے گا اتنا دھواں اڑائے گی.
جتنا آدمی چلانے کی کوشش کرے گا اتنا کیا ہوگا، اور دھواں نکلے گا اور آواز ہوگی زور زور سے، کیونکہ وہاں اس کی توفیق ہی چھین لی ہے، اس کی بریک تو دبی ہوئی ہے، تو جتنا اس کو کہیں گے تو اتنا وہ تو دھواں اڑائے گی کہ اس کی توفیق چھینی ہوئی ہے اور گاڑی پرانی ہے اور اس میں تیل بھی کم ہے، لیکن اس کی بریک اچھے سے اٹھی ہوئی ہے، دبی ہوئی نہیں ہے، اور اس کو چلائے گا تو چلے گی، وہ چلے گی، آسانی سے چلے گی۔ تو ایسے ہی جب توفیق شامل حال ہو جاتی ہے تو چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے خاص بندے اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں توفیق سلب نہ ہو جائے۔ جتنے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں، نیک بندے اسی سے۔ اور توفیق سلب ہونے کے اسباب ناقدری ہوتی کہ آدمی اتنے بڑے بڑے عملوں کو، تعلیم جیسا عمل ہے، اور کشتوں میں پھر کر اللہ کے بندوں کے پاس جا کر ان کو سمجھا کر اللہ کی طرف بلانے والا عمل ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر راز و نیاز کرنے کا عمل ہے، صبح شام اللہ کی یاد میں لگنے کا عمل ہے۔ اس سے بڑے عمل اور کون سے ہوں گے؟ دنیا مافیا سے بہتر ایسے کام ہے یہ کہ پوری دنیا سے افضل ہے، ایسے کام ہے۔ تو ان کاموں کی آدمی قدر نہ کرے اور سستی میں، کاہلی میں ان چیزوں سے گزر جاوے تو پھر بے توفیقی کے اسباب ہے یہ۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات اس وقت جو ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، کوئی 7 مہینے کے لیے، کوئی 4 مہینے کے لیے، کوئی کم و بیش وقت کے لیے۔ تو یہ اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں، ہدایات میں بارہا سنتے رہتے ہوئے، کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگے ہمارا، اور زیادہ سے زیادہ وقت دعوت میں، تعلیم و تعلق میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں گزرے۔ اگر توجہ اس طرف ہوگی تو پھر ہمارا نظام مرتب ہوگا روزانہ، اور اوقات اسی میں گزریں گے، دھن لگا کر، دھیان جما کر، قربانی کے ساتھ۔ دھن بنا کر، دھیان جما کر، اچھی طرح سے، کہیں اور توجہ نہ جائے۔ دنیا پھیلی ہوئی ہے اور رنگ برنگی ہے، وہی چیزیں ہیں لیکن رنگ الگ الگ ہے، سب جگہ چیزیں وہی ہے، رنگ الگ الگ ہے، تو وہ لبھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے آخر میں اس کی حقیقت بتا دی۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر اب کیا رہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ساری چیزوں کو اور اس کی حقیقت کو کھولا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، دیکھو یہ سارا مزین کیا گیا، سارا کیا کیا گیا؟ مزین کیا گیا۔ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ کتنی بھی خوبصورت چیزیں آپ استعمال کر لو ایک مرتبہ تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی، اور کتنی بھی شاندار چیزیں آپ نے ایک مرتبہ اس کو کھا چبا لیا دانتوں سے اور پھر نکالا تو ابھی اتارا نہیں اندر معدے تک جانے کے لیے کہ پخانے کے راستے سے نکلے پخانہ بن کے، آپ چبا کے منہ سے نکال لیجئے، کیا حال ہوگا اس کا؟ بولو نا بھائی، اب یہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں، اب یہ دیکھنے کے بھی قابل بچا، بہت خوبصورت دکھ رہا تھا لیکن ایک بار چبا لیا ہے تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ کہ یہ مزین کیا گیا ہے سب جتنی بھی چیزیں، آخر میں جو اس کی حقیقت بیان کی ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کا معمولی سا سامان ہے، یہ ایسی چیزیں جو استعمال کر کے پھینک دینے کی ہیں،
خزانہ جمع کرنے کے لیے اور جی لگانے کے لیے نہیں استعمال، تو اس لیے تو وہ ہمارے قبول کو طرف متوجہ نہ کرے، بلکہ ہماری توجہ ہر وقت اسی میں لگے رہے کہ ہم ایمان بنانے کے لیے نکلے ایمان بنانے کے لیے، کہ ہمارا ایمان بن جاوے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاوے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اتنی پیدا ہو جائے کہ آپ کی ہر سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اتنی آپ کی محبت عظمت دل میں اور عبادت کا لوٹ کرنا ہماری دعوت سے چاہ جا رہا ہے، چل پھر کر جو دعوت تو میں نکل کر اس دعوت سے یہی مطلوب ہے، چل پھر کر اتنی دعوت دیں گے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی، کہ اس کی حقیقت ہمارے اندر آ جائے، اس لیے اس کا وہ سیدھا نہیں ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس میں اس کا یہ جو ہے نا آواز آ رہے تھے پہلے، ٹھیک ہے، تو چل پھر کر دعوت دینی جو ایک بڑا کام ہے، اور ہمارا اچھا وقت اس میں گزارنا ہے۔ عمومی گشت تو شام کو عصر بعد یا مغرب بعد ہوتا ہوگا، تو عصر مغرب میں ہوگا یا مغرب بعد مغرب عشاء ہوگا، باقی ہمارے پاس دوسرا پورا دن ہے، اس میں تعلیم کے اوقات ہمارے صبح شام تعلیم ہے، باقی جو ہمارا وقت ہے تو وہ ہم لوگوں سے ملاقاتوں میں ملنے جلنے میں لگاویں۔ گھر رہتے ہوئے آدمی 8 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اپنے کاروبار کا جو وقت ہے، بعض لوگ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک واپس آتے، اور شہروں کے جو لوگ ہیں تو عموماً اتنا ہی ہوتا ہے، 6 بجے نکلے 8 بجے پہنچے کام پر، 8 سے 4 تک 5 تک کام کرتے، پھر وہاں سے لوٹے تو آتے آتے ان کو 1.5-2 گھنٹے ہوتے۔ کھیتی باڑی والے اپنی کھیتی میں ہیں، صبح سے شام کر دیتے وہاں، تو یہاں خروج کے زمانے میں بھی ہمارا وقت گزرنا چاہیے محنت میں، اور اس کی فضا بنانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت لوگوں سے اختلاط میں، ملاقاتوں میں گزرے ہمارا، اور وہ دعوت میں گزرے۔ اور دعوت کس چیز کی ہے؟ دعوت دین کی ہے، دین کی دعوت، انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ دین کی تھی، اس میں شروعات ایمان سے ہے، ابتدا اور بنیاد، ایمان کے بعد اعمال ہیں، اخلاق ہیں، اخلاص ہیں، علم ہیں، ذکر ہیں، اور پھر اخیر میں خروج ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خروج ہمارا 6 نمبر ہے، خروج اس سے پہلے 5 نمبر ہے، 5 نمبر ہے پہلے، 6 نمبر اور 5، 6 نمبر خروج ہے، تو 5 نمبر کی پہلے دعوت دے، پھر 6 نمبر۔ دعوت سے صرف دعوت نہیں ہے، دعوت سے مقصود دین ہے، دعوت سے مقصود کیا ہے؟ دین ہے، کہ دین زندہ ہو، زندگیوں میں آئے، اور اس کی عملی مشق کرنے کا ماحول بنے، کہ ہر آدمی ایمان بنانے کی مشق کر رہا ہو، عبادت بنانے کی مشق کر رہا ہو، علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی مشق کر رہا ہو، ذکر کے ذریعے سے دھیان اور عمل کی کوشش کر رہا ہو، اور اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش کر رہا ہو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی مشق کر رہا ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں مشق چاہتی ہیں، بغیر مشق کے نہیں آتی۔ دنیا کے کام بھی مشق سے آتے ہیں، چائے بنانا آدمی کو ایک دم سے نہیں آتا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 بار پکاتا ہے تب اس کو سلیقہ آتا ہے کہ اچھی طرح سے جائے اس طرف۔
चावल बनाना एक मरतबा आदमी ने किताब पे पढ़ लिया, कोई इतना पानी इतने चावल प्याले में बर्तन में रख कर तो पका लेगा चावल। ये सुनता रहा है 10 बार, 20 बार सुना उसने चावल पकाने का तरीका और पकाएगा तो पका लेगा वो। ऐसे जितने भी काम हैं, तो ऐसे ये जो काम है वो मश्क चाहते हैं, बोलना सुनना और उसके साथ उसकी मश्क है कि रोजाना सुबह से शाम तक इन्हीं कामों की मश्क में वक्त गुजर रहा, इन्हीं की मश्क में। सुबह शाम आदमी बरक अल्लाह करता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पालता है। जहाँ कोई बात आई अल्लाह के गैर की तरफ निस्बत तो फौरन आदमी कहने अल्लाह करता है। जो मसनून कलिमात है, मसनून कलिमात पर वक्त बोलने के पढ़ने के जो दुआएं हैं उसमें यही तालीम। एक आदमी चढ़ाई पर चढ़ रहा है तो उसमें एक अजमत पैदा होती है उस चढ़ाई की दिल में कि कितनी बुलंद इमारत है, कितनी ऊंची इमारत है, तो फौरन कहेगा अल्लाह अकबर। ये मश्क है उसकी, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। नीचे की तरफ आदमी जा रहा है, पस्ती की तरफ जा, फौरन मांगे सुभान अल्लाह कि अल्लाह पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। कोई अच्छी चीज नजर आ रही है तो उस चीज का कमाल आदमी को लुभाता है। कोई अच्छी चीज देखता है ना तो उसका कमाल, तो आदमी फौरन उस चीज की तारीफ शुरू कर देता है। उसको उस वक्त रहबरी की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कहे माशा अल्लाह, ये वो है जो अल्लाह ने चाहा है। उसका अपना जाती कमाल नहीं है, उसका अपना जाती कमाल उस चीज का, उस पहाड़ का, उस दरख्त का, उस दरिया का, उस इमारत का, उस शख्स का, उस बच्चे का अपना जाती कमाल नहीं है, बल्कि क्या है जो अल्लाह ने चाहा वो है। ये मश्क है ईमान की कि हर वक्त ईमान का बोल जबान से निकले। कोई आदमी मायूस है, बीमारी में इशारा पड़ा, मरने के इंतजार में है, मायूस हो चुका है, उसके पास हम गए तो क्या कहेंगे उसको? दुआ करते हैं, बीमार को क्या कहते हैं? ला बास तहूर इंशाअल्लाह। घबराने की बात नहीं भाई, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अच्छा कर देगा। कि अल्लाह से फिर उम्मीद करते हैं उसको कि वो घबराने की चीज नहीं है बीमारी, बल्कि अल्लाह से फिर उम्मीद रहने की जरूरत है कि अल्लाह अच्छा करेगा। तो ये जो कलिमात है वो मश्क है। ऐसे हर मौके पर खाते वक्त आदमी बैठा खाना खा रहा तो कौन से कलिमात से शुरू करेगा? इसमें किसी के नाम पर नहीं, अल्लाह के नाम पर, जो उसी ने खिलाया। और खाना खत्म करेंगे तो उसी की तारीफ करेंगे, अल्लाह ही ने खिलाया पिलाया और उससे बड़ा एहसान किया कि मुसलमान बनाया, खिलाया पिलाया। और हालांकि इस वक्त तो खाने पीने का तज़किरा था, लेकिन इस्लाम इतना बड़ा एहसान है कि खाने के बाद भी उसको याद करें। इतनी बड़ी नेमत है। रोजाना आदमी 2 वक्त 3 वक्त खाता है तो हर वक्त खाने पीने के साथ अल्लाह की तारीफ करते हुए वो जालना कि मुसलमान बना भी, वो भी बड़ा एहसान है उसका। तो ये मश्क है ईमान की इन कलिमात में कि आदमी वही मुतवज्जह रहे, दिल दिमाग और किसी तरफ न जाना, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहे। ये मश्क के लिए ये खुरूज है हमारा, ईमान की मश्क, ऐसे इबादत की मश्क। अच्छी तरह नमाज, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तन्हाइयों में 2 रकात लंबी नमाज पढ़ के नमाजों की मश्क करें। नमाज पढ़ने की तन्हाई में लंबी नमाज की, रुकू की मश्क हो रही है, क़याम की मश्क हो रही है, सजदे की मश्क हो रही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनफिरादी नमाज है उसका तज़किरा है कि आप लंबा क़याम करते थे और फिर लंबा रुकू। साहबी कहते हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, मैं भी जाके पीछे शरीक हो गया। तो अलम तरह से वन्नास तक पढ़ी ना हुज़ूर ने, बोलो ना भाई, कहाँ तक पढ़ी थी? याद है किसी को? पहले कौन सी सूरत पढ़ी? तो वो समझ रहे थे बकरा पढ़ के फिर रुकू हो जाएगा। फिर कौन सी पढ़ी? आले इमरान पढ़ी। और कहाँ तक गए? माइदा तक खत्म किया। और फिर कितना लंबा रुकू किया? जितना क़याम किया था उतना रुकू किया। कितना लंबा रुकू किया?
تو یہ ہے اللہ سے تعلق. جب تعلق پڑتا ہے تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے نماز میں گزار دیتے رات میں. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے بزرگوں میں کہ جو روزانہ رات کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے نماز پڑھ لیتے ہیں. کہ وہ نماز پڑھنے کا ایک ذوق پیدا ہوا، نماز کی مشق ہوئی، اس سے یہ چاہا جا رہا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی زمانے کے جو کام کرنے والوں کے حالات لکھے ہیں اور کتابیں مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، اس تبلیغ کے راستے سے کیا زندہ ہوا، تو انہوں نے اس میں اس کا تذکرہ کیا کہ وہ جو صحابہ کی جماعت تھی اور وہ بیر مون، انہوں نے اس کے ساتھ نسبت کیا تھا بیر مونا کا جو قافلہ تھا صحابہ کا، ایسے وہ قافلے میں جیسے لوگ تھے ایسے لوگ تیار ہوئے کہ جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے دھونے والے اور دن میں اللہ کے لیے کام کرنے والے، جن کے اوپر مجاہدوں کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آ رہے ہیں، ایسے لوگ تیار ہوئے اور ان کا مقصد ہی دین کے خاطر جان مال لگانا ہے. بس ابتدا میں اس کا تذکرہ کیا کہ مولانا یہ چاہتے تھے کہ لوگ دین کے خاطر مال کا چندہ دینے کا تو رواج صدیوں سے تھا، لیکن دین کے خاطر لمبے لمبے اوقات قربان کر کے اپنی دنیا کا نقصان برداشت کرنے والے لوگ تیار ہو جائیں. مزید انہوں نے لکھا کہ اس طرح انہوں نے کیا تو ان کا نقصان تو ہوا نہیں، بلکہ بہت جلد کم وقت میں اللہ پاک نے ان کے نقصان کی بھرپائی کر دی. لیکن ظاہر میں نظر آیا کہ نقصان ہوا، ظاہر میں نظر آیا. یہ اس کی اساسیں ہیں. کہ اس میں ایسی مشق و عبادت کی کہ اچھے عبادت گزار بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، پھر صحابہ کی نماز، تابعین کی نمازوں کے قصے فضائل نماز میں کہ ایسے ایسے نمازی تیار ہو جائے اور ایسی دھیان پیدا ہو، یقین بھی پیدا ہو نماز میں، نماز کے ذریعے سے زندگی بننے کا اور کاموں کے بننے کا، اور نماز میں ویسا دھیان بھی پیدا ہو. جب وہ دھیان پیدا ہوگا تو یقین بھی پیدا ہوگا، اور یقین پیدا ہوگا تو کام بھی بنیں گے. اور اگر وہ نہیں ہوا تو کچی نماز ہوگی، کچی نماز سے کام بنیں گے نہیں، تو آدمی پھر چھوڑ دے گا. یار 4 مہینے 2 مرتبہ لگائے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. 4 مہینے اوقات کے لگے کہ 2000 کون سا ہے 23 شروع ہو گیا نا، تو 23 شروع ہو گیا کہ 2022 کی دسمبر سے 2023 کے مارچ تک اپریل تک ہمارے 4 مہینے وہ اوقات کے لگے. تاریخوں کے حساب سے مہینے 4 پورے ہوئے، لیکن جو چیزیں اندر مشق کر کے پیدا ہوئے اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر آدمی میں مایوسی آئے گی. 4 مہینے بھی لگائے لیکن کچھ کام نہیں. 4 مشین تو چلی ہے لیکن پروڈکٹ ہی نہیں ہوا ہے تو رفع ہوگا. تو قصور اس کا نہیں ہے کہ مشین چلی پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. مشین چلنے کے بعد جو اس سے نکلنا سامان نکلنا وہ نہیں نکلا، اس لیے نقصان ہوا ہے. باقی مشین تو چلتی ہے تو سامان نکلتا ہے، سامان نکلتا ہے تو اس کا بھاؤ آتا ہے بازار میں. ایسے وقت جب گزرے گا اچھا تو عبادت کا ذوق پیدا ہوگا اور دھیرے 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 نماز میں دھیان پیدا ہوگا. اور وہ پیدا ہونے کے بعد پھر اب اس نماز پر یقین پیدا ہوگا. ترتیب سے ہوتا ہے، پہلے کچا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے، پھر اس کی دیواریں بنتی ہیں، پھر اس پر پلسٹر ہوتا ہے، پھر اس پر رنگ روغن چڑھتا ہے، پھر اس پر فرنیچر آتا ہے. ترتیب سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ مکان قیمتی بن جاتا ہے. ایسے پہلے ارکان ٹھیک ہوتے ہیں نماز کے، صحت ہوتی ہے، رکوع، قاعدہ، قومہ، جلسہ، فرائض، واجبات، سنتوں کی رعایت کے ساتھ نماز کا ایک ڈھانچہ تیار ہوا. پھر اس نماز میں سنتوں کے اہتمام والی چیز پیدا ہوئی. فرائض پہلے آئے، پھر اس پر سنتوں کا اہتمام آیا ہے. جب سنت کا اہتمام اس میں آئے گا اس میں دھیرے دھیرے جان پڑنا شروع ہوگی اور پھر اس نماز پر یقین پیدا ہوگا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ آدمی جس چیز پر اپنی جان مال لگاتا ہے اس کا یقین پیدا ہوتا ہے اس چیز پر. اور اس زمانے کے اعتبار سے مثال دیتے تھے کہ جیسے کمہار ہوتا ہے، کمہار وہ مٹی پر جان مال لگاتا ہے، جاتا ہے مٹی لے کر آتا ہے اور پھر اس کو بیٹھ کر اس کو اچھی طرح سے اس کے مٹکے تیار کرتا ہے، مٹکے تیار کرتا ہے. اور جب مٹکا تیار ہو جاتا ہے تو اب اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ 20 روپے کا، یہ 50 روپے کا، یہ 100 روپے کا. اس بلبوتے پر ادھاری کرتا ہے کہ 100-200 مٹکے تیار ہیں اس کے پاس، تو سامان لے آتا ہے ادھار. وہ آدمی پوچھے بھائی کہاں سے دو گے؟ یہ مٹکے میرے ہیں، بکیں گے تم کو دے دیں گے. ادھار لینا، حالانکہ وہ تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی پر جان مال لگی اس کی تو اس کا یقین پیدا ہو گیا دل میں. جس شکل پر آدمی جان مال لگائے گا اس کا یقین دل میں پیدا ہوگا. یہ تاثیر ہے. ایسے ہماری جان مال لگی ہے نماز پر، علم پر، ذکر پر، دعوت پر، تو پھر اس کا یقین آئے گا اندر. لیکن جان مال صرف ہماری تو سفر کرنے پر لگی اور کھانے پینے پر لگی، کہ سفر کا ٹکٹ کا کرایہ ہوا اور خروج میں نکل کر صبح شام کھایا پیا، اس پر محنت نہیں ہوئی. جو صفتیں ہیں جس کو زندگی میں لانا ہے تو پھر اس کا یقین دل میں نہیں آئے گا. اس لیے اس پر محنت کرنی ہے. مقصد خروج میں سے کہ ایمان پر محنت کرے، نماز پر محنت، علم پر محنت کرے. ایک مخرج نہیں صحیح ہو رہا ہے اس پر جان کھپائیں گے. ہاں نکلتی نہیں حلق میں سے، اب اس پر جان کھپائیں گے کہ صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام کو بھی. بعض مرتبہ بعض ساتھی جب طبیعت پر لے کر محنت کا کھانا نہیں کھاتے ہو، نہیں ابھی تک آ نہیں رکھاؤں گا نہیں جب تک یہ نکلے گا نہیں. اور ایسے سکھانے والے بھی دیکھے کہ جب تک طالب علم کی ہاں نہیں نکلی سکھانے والے نے کھانا نہیں کھایا. ایسے سکھانے والے بھی ہوتے کہ بھئی نہیں جب تک اس کا صحیح نہیں ہوگا اس کو لے کر بیٹھوں گا. محبت سے، زبردستی نہیں، ان کو رغبت دے کر. تو ان کی اس بے قراری پر اس آدمی نے طبیعت پہ لے کے نہیں مجھے سیکھنا ہے، اور پھر آ گیا. تو یہ ہوا کہ جان کھپی. جیسے بتائیں بھائی سر میں درد ہے، آدمی کو طبیعت نہیں جلدی نہیں کھاتا، ایسے بہت ملیں گے. بھائی کھانا کھانے میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے آرام کرنا ہے. کھانا چھوڑ دیا، 1 وقت کا، 2 وقت کا، دست ہو گیا آدمی 2 وقت چھوڑ دیا. لیکن ایسے کہ بھائی یہ چیز آ نہیں رہی ہے اس پر لگا ہوں اور جان کھپا رہا ہے آدمی. اس لیے کہ دین جان کھپائے بغیر نہیں آتا. اگر آ جاتا تو صحابہ سب سے زیادہ مستحق تھے کہ حضور کی صحبت میں سے ہو. ایسی بڑی صحبت کس کو نصیب ہوگی قیامت تک؟ لیکن ان کے واقعات دیکھتے ہیں شکایت صحابہ میں، ان کے علم حاصل کرنے کے بھی کچھ واقعات اخیر میں لکھے ابن عباس وغیرہ کے، جو کہ کیسے انہوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی علم لینے کے لیے، کیسی مشقت اٹھائی. اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے علم الہی ہے. وہ مقاصد میں سے ہمارے کہ ہماری جہالت دور ہو، ہماری جہالت دور ہو. اس وقت جو ہمارے پاس علم ہے اس کی مثال ایسے جیسے زیرو کا بلب ہے. زیرو کا بلب کہ کہنے کو تو کہا ہے بھائی روشنی ہے، لیکن یہ روشنی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں. جہالت دور کرنا مقاصد میں سے کہ ہماری جہالت دور ہو جائے. اس کی مشق ہے یہاں کہ ہم اپنی جہالت روزانہ دور کریں تھوڑی تھوڑی. کہ کلمہ صحیح کر لیا، نماز صحیح کر لی، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، اور ایسے پھر زندگی کے ضروری مسائل، معاملات کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں. میں نے کہا عبادت میں پورے 20% عبادت، اس میں نماز ایک ہے تو 5-7% بنے گی وہ. اب باقی جو ہے تو سارے لائن کا علم لینا ہے، چلتے پھرتے جہاں سے مل جائے. جو ضروریات انسان کی ہوتی ہیں نا، آدمی اس کے لیے انتظار نہیں کرتا گھر جا کے لیں گے، انتظار کرتا ہے گھر.
جو ضروریات ہے نا، سفر میں بھی اگر نیت آدمی ہمیشہ میرا وہ اصل میں گھڑی میری تھی اس کو ریپیئر کرنے کی تو ڈھاکہ میں کروا لے گا، گھر جا کے کرے گا، وہاں جا کے کریں گے۔ ایسے جو ضرورت کا علم ہے وہ تو دوران سفر لیتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا اجتماعی حلقہ ہے جس میں قرآن شریف کی 10 صورتوں پر مشق کریں گے، سورہ فاتحہ ہو، لیکن اس کے علاوہ انفرادی جو اوقات ہمارے کھلے ہوئے ہیں اس میں جتنا ہمارے ساتھ رہنے والوں سے ملتا ہے وہ لے لیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، جو ہمارے ساتھیوں کے پاس ہے وہ لے لیں، حسن اخلاق کسی سے لے لیں، کسی سے صبر لے لیں، کسی سے شکر لے لیں، کسی سے مجاہدہ لے لیں، کسی کا رونا دھونا لے لیں، کسی سے راتوں میں جلدی اٹھنا لے لیں، کسی سے کثرت تلاوت لے لیں، کسی سے کثرت ذکر لے لیں، کسی سے خدمت لے لیں، اور جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ جائے گا، ہم اس کی زیادہ فکر نہ کریں۔ جب ہمارے پاس ہوگا تو دوسروں کو ملے گا انشاءاللہ، لیکن ہمارے پاس ہی نہیں ہوگا تو کیسے جائے گا؟ ہمارے پاس ہی نہیں ہے، یہ دکاندار کے پاس ہے ہی نہیں، ہول سیل سے لایا نہیں ہے وہ، تو وہ دے سکے گا کسی کو؟ گاہک آ گیا اگر بھی واپس چلا جائے گا۔ اور جس کی دکان میں ہے نا تو اس کو تو آن لائن آرڈر ملے گا، اب تو دور دور سے لوگ اس سے منگوائیں گے، بھائی فلاں جگہ ملتا ہے وہاں پر۔ ایسے یہ صفت اگر ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ لینے والے بہت، کیونکہ ہم پھر رہے ہیں اس کو لے کر پھر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اپنے ساتھیوں میں ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں، ہم تلاش کر رہے ہیں اس کو دور کہیں۔ اس لیے ہوتا ہے جب اجتماع ہوتا ہے تو سارے ساتھی کوئی چلو اجتماع میں، پھر اجتماع میں کوئی بزرگ لوگ آئے ہیں تو وہیں آدمی ہر وقت قہوہ بنائے رہتا ہے کہ ملاقات ہو جائے۔ بھائی صاحب بہت سارے بزرگ تو جماعت میں ہی ہوتے ہیں، ہر جماعت میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں، صبر والے، شکر والے، مجاہدے والے، قربانی والے، دعا والے، رونے دھونے والے، تو ان سے ہم استفادہ کریں۔ ایک بڑی خوبی صحابہ کی تھی کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسروں سے استفادہ کرتے تھے، اس کے واقعات ملیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا، ایسے صحابہ نے آپس میں بھی ایک دوسروں سے لیا اور دیا بھی، لیا بھی اور دیا بھی۔ جو آپ سے لیا تھا وہ دیا، اور جنہوں نے لیا تھا ان سے لیا، لینے والوں نے، تو اس لیے بہت آسانی کے ساتھ یہ پھیل گیا۔ اس لیے استفادے کی راہ ہموار کرنی چاہیے، یعنی فائدہ اٹھانے کی، فائدہ پہنچانے کی، سیکھنا سکھانا جو ایک ہمارا عمل، ہمارے جو دعوت کے، گشتوں کے اوقات کے، تعلیم کے، اجتماعی اوقات کے علاوہ انفرادی بہت سارا وقت ہوتا ہے، یا تو گپ شپ میں، لایانی میں، کھانے پینے میں، یا فضول بیٹھے رہنے میں گزر جاتا ہے۔ چونکہ بچپن سے ہم اس کے عادی ہیں کہ فارغ وقت تو کھیلنے میں گزارتے تھے، بچپن میں پورا ہی وقت کھیلنے میں، زبردستی امی پکڑ جاتی تھی میدان میں سے، ابا لے جاتے تھے، بھائی پکڑنے آتا تھا، بھائی چلو کھانا کھا لو، آرام کر لو۔ پھر جب وہ تھوڑا بہت ہوش سنبھالا تو ماحول میں یہ دیکھا کہ لوگ فارغ وقت میں گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو عملی مشق ہم وہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو عروج کے زمانے میں بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہدایات میں بزرگوں نے پہلے سے کہا کہ اپنے فارغ اوقات کو جو ہے فضولیات میں نہ لگا، بلکہ کہا کہ لایانی نہ کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تاکید کا، بلکہ ایک زمانے تک 7واں نمبر شمار ہوتا تھا یہ تبلیغ میں، 6 کام کرنے کے 7واں نہیں کرنے کا۔ بھائی یہ لایانی سے 6 صفات ہم بولتے بھائی 6 یہ کرنے کے، اور ایک لایانی سے بچنے کے۔ اب جو ہمارے یہ اوقات ہیں فارغ جو بچے ہیں اس کو ہمیں فضولیات میں نہیں لگانا، اور جو ہمیں عادت ہو گئی ہے پہلے سے فضول باتیں کرنے کی، ہنسی مذاق کی، بیٹھے رہنے کی یا ٹہلنے کی، کوئی چلو باہر عشاء کے بعد ہم ایک تفریح کر لیں، چکر لگا تھوڑا، تو ان چیزوں سے بچانا ہے، تو بہت سارا وقت ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت میں ایک دوسروں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس وقت میں کہ سارا وقت تو تنہائی میں گزاریں گے نہیں کہ وہ کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں گے،
ایک دوسروں سے فائدہ اٹھاوے. پرانے ساتھی ہیں, دعوت کا کام سے تو ان سے کام سیکھیں گے, علم کی لائن کی کوئی چیز ہے تو ان سے لیں گے. سیکھنا سکھانا ہے, اور اس پر بھی ایک محنت ہے. جیسے گشتوں میں پھر کر محنت ہے, سیکھنا سکھانا بھی ہمارا اتنا ہو کہ جس سے کچھ تھکن تو محسوس ہو. اس میں تھکتے ہیں, اجتماعی تعلیم میں بیٹھے تھوڑی تھکن ہوتی ہے, ایسے ہمارا سیکھنا سکھانا بھی اتنا ہو کہ جس سے کچھ تھکن ہو, اور پھر اب تھک گئے پھر سو جاؤ, تھک گئے تو سو جاؤ. اس کے علاوہ کہ دوسرے کوئی کام کی گنجائش نہیں کہ ان چاروں کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں. صبح شام رات دن کے اوقات کو مصروف کر دیں اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور قول جب انہوں نے حضرت سعد کو کہا, جب روانہ کیا ان کے ساتھ تھا, تو کہا کہ سعد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بنانا. یہ ہدایت ہے, عام ہدایت, کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بنانا. خوبی کے خوگر بنیں گے, جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ خوبیاں پیدا کریں گے. صبر کی خوبی ہے, شکر کی خوبی ہے, خدمت کی خوبی ہے, مجاہدہ خوبی ہے, صفت جوہد پیدا کیا اپنے اندر. تو پھر روزانہ ان چیزوں میں ترقی ہوتی جائے گی اور جسم میں تحمل کی قوت بڑھتی جائے گی, برداشت کرنے کی. تعلیم میں بیٹھنے کا ہماری کیپیسٹی بڑھ کر دے گی, نہیں بڑھے گی. عبادت کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی کہ تہجد مختصر پڑھتے تھے اب لمبی ہو جائے گی. پہلے برسوں سے پڑھ رہے تھے تہجد, لیکن مختصر پڑھ لیتے تھے, 8 منٹ میں 10 منٹ میں 8 رکعتیں ہو جاتی تھی. اب تہجد میں طول آ گیا تو تھوڑا آدمی نے جلدی اٹھنا شروع کیا, اور جلدی اٹھنا شروع کیا تو ادھر جلدی سونا شروع کر دیا. تو جو لایانی میں وقت جاتا ہے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ فضول باتوں میں, گپ شپ میں, چائے لے کر بیٹھ گئے, کچھ کھانے بیٹھ گئے, ادھر ادھر نکل گئے, پھر ان کو ملے ان کو ملے. ملنے ملانے کا بھی دین ہے, ملنے ملانے کا بھی دین ہے. ایک صحابی دیہات سے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور بار بار آتے تھے, آپ کی محبت میں تشریف لایا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے کہا, زر غبا تزدد حبا, کہ کبھی کبھی آؤ تو محبت زیادہ رہے گی. زر غبا تزدد حبا, کبھی کبھی ملو گے تو محبت زیادہ رہے گی. تو ملنے ملانے کا بھی دین. یہ تھوڑا کہ ہر وقت کھانے کے بعد کوئی رخ پکڑ لیا بیٹھ گئے باتیں شروع, روزانہ عشاء کے بعد بیٹھ گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ آئی ہیں, نفس شیطان اور بری عادتیں ہمارے ساتھ. اس خروج میں مشق کرنی ہے اس میں کہ عمل کے عادی بنے اور خوگر بن جاوے, اور سیکھنے میں سکھانے میں عمل کی قوت پیدا کرنے میں اپنی کیپیسٹی کو دھیرے دھیرے بڑھانا ہے. کہ آدھے گھنٹے والی تہجد پڑھتے تھے, دھیرے دھیرے 40 منٹ کر دیے, پھر 10 منٹ بڑھائے 50 منٹ والی کر دی, پھر اور بڑھایا 1 گھنٹے والی کر دی. تو یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اگر آدمی صحیح رخ سے اس پر محنت کر رہا ہے, پھر وہ جو صحابہ کے قصے سنتے ہیں نا, 1/3 رات اور آدھی رات اور پوری رات, ہے نا فضائل نماز میں واقعات. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم چند نوجوان صاحب لڑکے مدینے میں تھے, ابتدائی رات میں عبادت کرتے رہتے تھے, جب تھک جاتے تو مسجد میں سو جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجات میں سے ایک زوجہ سے ان کے انتقال کے بعد ایک صحابی نے نکاح کیا, اور ان سے کہا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا, نہ میری کوئی ضرورت تھی نکاح کی, نہ تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے, نہ مال کی وجہ سے کیا ہے. میں نے صرف اس لیے آپ سے نکاح کیا ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ ہم لوگ رہے, اور ان کے دن دیکھنے کا تو بہت موقع ملا, ان کی رات دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو رات میں کیا کرتے تھے, اور آپ چونکہ ان کے گھر میں رہی ہیں تو سب سے زیادہ آپ واقف ہوگی. میں نے اسی وجہ سے خاص آپ سے نکاح کیا ہے کہ آپ امیر المومنین کی مجھے رات بتائیں کہ وہ رات کیسے گزارتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ابتدائی شب میں آرام فرماتے تھے, پہلی بات یہ کہ شروع رات میں آرام کر لیتے تھے, اور آدھی رات آرام کرتے, تھوڑی دیر میں ان کی آنکھ کھلتی تھی تو ذکر کرتے, اللہ کو یاد کرتے, سو جاتے. پھر آنکھ کھلتی تو پھر اللہ کو یاد کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, سو جاتے لیٹے لیٹے. پھر جب آدھی رات ہو جاتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے,
اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. اور جب 1/3 رات بچتی تھی، 1/3 رات، تو پھر گھر والوں کو جگاتے تھے اور وہ آیت تلاوت فرماتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. وہ والی جو آیت ہے فضائل نماز میں بھی ہے آیت، اس کی تفصیل ہے پوری کیا ہے، لیکن وہ آیت تلاوت فرماتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے رات میں. تو وہ قوت ہماری بڑھ جائے عبادت کی. آدھا گھنٹہ اٹھتے تھے، پون گھنٹہ ہوگا، پون گھنٹے سے 1 گھنٹہ ہوگا، اور دھیرے دھیرے یہاں تک کہ عمر کا آخری جو حصہ گزر رہا ہو تو بجائے روز بہت سارے بوڑھے ہوتے تھے کہ رات میں نیند نہیں آتی، رات میں بہت اچھا ہے عبادت کرتے رہے. اس سے بہتر راتیں کام ہے لیکن اور اس کے وجہ میں کہ دن میں وہ فارغ ہوتے آرام کر لیتے ہیں. جب امت ہوتی ہے آدمی کی تو دن فارغ فرصت میں ہوتا ہے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں. اور اس عمر میں جاتے جاتے آج کل کے جو تحقیق والے وہ بھی کہتے ہیں کہ 4-5 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے. جوانی میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے تو 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں. بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ دیکھیں گے کہ صرف دودھ پینے اٹھتا ہے. بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، نو مولود ہوتا ہے نا، وہ آنکھیں بندی رکھتا ہے. کوئی دیکھنے آتا ہے تو آنکھیں بندی ہوتی ہے اس کی اکثر. تو دیکھنا تھا بچہ بتاؤ تو اس وجہ ہوتا ہے بہت مشکل سے آنکھیں کھلتا ہے تو اس کو خوشی ہوتے ہیں جب آنکھ کھولتا ہے، دیکھو کھولی آنکھ کھولی ایسا پتا تھا. تو وہ سوتا ہی رہتا ہے، اس کا کام ہی وہی ہے. پھر جب بھوک لگتی ہے تو روتا ہے اور روتے ہوئے اٹھتا ہے. پھر جب اس کو دودھ مل گیا تو پھر سو جائے گا. تو وہ 23 گھنٹے ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے 22 گھنٹے ہوتے، پھر 20 گھنٹے ہوتے. اور بچپنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے 12-13 گھنٹے سوئے، رات بھر سوئے گا اور صبح بھی 9-10 بجے تک سوتا رہتا ہے. 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ نیند کی مقدار جیسے عمر بڑھتی ہے مقدار کم ہو جاتی ہے. اور جب آدمی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو پھر مقدار عموماً بہت کم ہو جاتی ہے. اب آدمی دن میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو لیا ہے تو رات میں دیر تک نیند، یا شروع رات میں نیند آ گئی پھر آنکھ کھل گئی پھر نہیں آتی. تو اگر آدمی عبادت کا عادی ہے تو پھر اس کو ایسی راتیں کہاں ملے گی. لیکن چونکہ زندگی غفلت میں گزری ہے، لایانی میں گزری ہے، باتوں میں گزری ہے، تو پھر رات بھر آدمی پریشان رہتا ہے اور عبادت کا عادی بنا ہوا ہے. جو صحابہ کی صفت بیان کی نا، کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، کہ وہ رات کے راہب تھے اور دن کے شہسوار تھے. رات کے راہب تھے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہ تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں، یہ صحابہ کی صفت ہے، کبھی سجدے میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے. اللہ کا فضل مل، اور فضل میں روزی بھی ہے، فضل میں روزی بھی ہے. تو آدمی عبادت کر کے اللہ سے روزی بھی طلب کرے تو برکت والی روزی بھی دے گا. برکت والی روزی کہ اللہ کی عبادت میں لگائے آدمی کیوں نہیں دے گا، برکت والی روزی بھی دے گا. یبتغون فضلا من اللہ، اور رضا دے گا، روزی بھی دے گا رضا بھی دے گا، جو سب سے بڑی چیز ہے. تو اس کی رضا حاصل ہو جاتی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے چہروں پر ان کی کثرت سجود کی وجہ سے نور چمکتا ہے. تو ان کے چہرے نورانی تھے، منور. اور ابن عمر کی روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر جو ہے ایسے نشان ہو گئے تھے جیسے بکری کے گھٹنے پر ہوتے ہیں. بکری کا گھٹنا ہوتا ہے، کثرت سجود کی وجہ سے ایسے نشان ہو گئے جیسے بکری کے گھٹنے کا ہوتا ہے. اس کی مشق ہے یہ محنت میں، 4 مہینوں میں، چلوں میں، کہ رات کی عبادت کے عادی بنے. فضائل نماز کے قصوں سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کے عشر مبشرہ کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور تابعین اور بزرگوں کی نمازوں کی. تو یہ ایک سلسلہ ہے پورا. ادھر ہمارے زمانے کی نماز اگر ہم دیکھیں گے تو پھر وہ تو ایسی ہے کہ فرض بھی باجماعت نہیں ہے. ہمارے زمانے میں جو نماز کا عموم ہے وہ ایسا ہے. ہمیں وہاں سے لانا ہے، ایک طرف عبادت کا ذوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اور یہ چیزیں اندر آئے گی تو پھر جہاں یہ جماعت ٹھہرے گی ایسی جماعت
12 आदमियों की 15 आदमियों की जो रात में उठकर होने वाले हैं, अल्लाह की याद में लगने वाले हैं और दिन में अमाल कायम करने वाले हैं, तो उसका असर बस्ती पर नहीं पड़ेगा। बोलो ना भाई। इब्तिदाई दौर की जमातें के कमाल यही था कि उनके सारे अमाल काबू में थे, उनकी इबादत भी, उनकी दावत भी, उनकी किताब पढ़ने वाला नहीं था लेकिन तालीम होती थी। उस जमाने में किताब पढ़ने वाले नहीं होते थे लेकिन तालीम, बोलो ना, तालीम होती थी। जिसको जो आता था उतना सिखाते थे, सिफात का मुज़ाकरा करते थे और किताब पढ़ने वाला तलाश करते थे। उस मस्जिद जाकर पहला काम उनका होता था किताब पढ़ के कौन सुनाएगा। तो इमाम साहब से बात करते थे, मौज़िन साहब से बात करते थे, मकामी लोगों से, भाई थोड़ा आप हमको वक्त दे दो, तालीम में हमारे पास पढ़ने वाला कोई नहीं है, आप हमको किताब पढ़ के सुना। और अभी तो अल्लाह का फजल है, हर जमात में 5, 7, 10, 12 और बाद जमातों का तो हर साथी पढ़ने वाला है। किताब अच्छी तरह पढ़ी सुनी जाए, उसी से जज्बात बनेंगे, जज्बात बने, दावत का भी, इबादत का भी, जिक्र का भी, उसने अखलाक के जो जज्बात पैदा हुए और ये पूरी दुनिया में जो काम फैला फला फूला ममालिक में भी, उसमें जो बुनियादी स्पिरिट जो पैदा हुई है वो फजाइल के हलकों से हुई है। पैदल चलने की, जान माल लगाने की, कुर्बानियाँ देने की और दीन पर, दावत पर जमने की जो स्पिरिट पैदा हुई अंदर, वो फजाइल के हलकों से हुई है। तो इसलिए उन हलकों का एहतिमाम करना ताकि ये चीज़ें जो मकसूद है वो पैदा हो, मकसूद हासिल हो, तो फिर वो सिफात जाहिर होंगी कि आदमी लौटेगा तो अच्छा नमाजी बन के लौटेगा, अल्लाह से डरने वाला बन के लौटेगा और दीन की फिक्र लेकर लौटेगा, दावत की फिक्र लेकर लौटा। अब वहाँ जाने के बाद दुनिया की फिक्र कम हो जाएगी, आदमी को दीनी फिक्र गालिब होगी। इसलिए वही होता, पहले आदमी वक्त लगा के लौटता था तो इन्हीं फिक्रों से लौटता था। नमाजी बन के लौटा है, दीन सीखने की तलब लेकर लौटा है। और ऐसा एक लौटा हुआ अपनी बस्ती में मारा मारा फिरता था। एक आदमी ऐसा लौटा हुआ कि बस्ती से एक गया, उस बस्ती से एक था, इस बस्ती का एक था, ऐसे 10-12 बस्तियों का एक एक मिलाकर एक जमात गई। लेकिन वो एक एक लौटा तो कैसा लौटा कि दीवाना लौटा। कैसा लौटा? दीवाना। एक आदमी आकर फिर पूरी बस्ती में गश्त करता था, कभी ये मस्जिद में, कभी वो मस्जिद में, कभी इस मस्जिद में, कभी चैन से नहीं बैठता। वो स्पिरिट अंदर पैदा होती, चाहे उसको ज्यादा बोलना नहीं आता लेकिन फिक्र पैदा हो गई, बयान करना नहीं आता, किताब भी पढ़ना नहीं आया, लेकिन अंदर फिक्र पैदा हो गई जो मकसूद है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह यही चाहते थे कि ऐसे फिक्र वाले पैदा जो अंदर से धुन बनावे इसको, उनकी और कोई धुन नहीं, दुनिया बनाने की धुन नहीं इनको, और सिर्फ अपनी हाजतें पूरी करने की धुन नहीं, बल्कि हाजतें आगे पीछे हो रही, खाना पीना आगे पीछे हो रहा है, राहत आराम आगे पीछे हो रही है। उनकी धुन यह है कि काम, मेहनत हो, अंदर एक धुन है, एक फिक्र है अंदर जो असल चीज है कि वो आदमी को चैन से बैठने नहीं देती। जब वो अंदर आग लगती है तो फिर आदमी चैन से बैठता है। जैसे पेट में दर्द होता है तो बैठता है, बोलो ना भाई, डाल में दर्द होता है तो चैन से बैठता है? न बैठता है, न बैठने देता है किसी को। जमात में एक आदमी को परेशानी हो जाती है तो फिर दूसरे साथी भी सब परेशान हो जाते हैं, कोई इसको कुछ हो गया है। तो एक दर्द तो ये है जो जिस्म को है, और एक दर्द वो है जो दिल में लगा है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत बयान की कि रात में करवटें बदलते रहते थे। रात में एक दर्द लगा अंदर, लोगों का इत्तेदाद देखा कि लोग दीन छोड़ रहे हैं, सुन्नत शरीयत छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाजें फौत कर रहे हैं, तो अंदर एक दर्द पैदा हुआ। तो ऐसा दर्द पैदा हुआ कि अब रात की नींद नहीं आ रही, बेचैनी। कभी कभी शेर पढ़ते थे, किसी की शबे वस्ल रोते कटे हैं, किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं, किसी की शबे हिज्र रोते कटे हैं। इलाही ये कैसी शब है, न रोते कटे हैं न सोते कटे।
اندر ایک درد پیدا ہوا ہے، وہ فکر پیدا کرنا مطلوب ہے، فکر پیدا ہو اندر کہ روزانہ آدمی یہاں گشتوں میں پھرا، تعلیم میں بیٹھا اور ذکر کیا، تلاوت کی، عبادت، یہ ساری چیزوں کی مشق ہوئی. ایسے یہ بھی مشق ہوئی ہے کہ اندر فکر پیدا کرنے کی مشق، حالات دیکھ کر، گشتوں میں آدمی پھر کر حالات دیکھتا ہے تو اندر فکر، بے فکر آدمی بھی فکر مند ہو جاتا ہے. لیکن اگر پھر نکلنے کے بعد جو فکر پیدا نہ ہو تو کہیں سوراخ ہے، کہیں سوراخ ہے کہ جس سوراخ سے کچھ نکل جا رہا ہے. کوکر ہوتا ہے، کوکر میں گوشت پکاتے اندر، تو جب سوراخ ہوتا ہے تو ہوا ساری، تو پھر گھنٹوں نہیں پکتا، تو اس کے اندر جو ہوا پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا تو ہو رہی لیکن وہ نکل جا رہی. تو لایانی کے راستے سے وہ نکل جا رہی ہے گپ شپ کے نام پر. ارے تھوڑا سا گپ شپ کریں تو اس میں وہ نکل جا رہی. لایانی کے نام پر وہ ہوا نکل گئی جس کے اندر سے آدمی میں کیفیت بنتی ہے. تو اس سے بچاتے ہوئے اپنے آپ یکسوئی کے ساتھ، پوری یکسوئی سے اپنے آپ کو مقدم، محنت کے لیے اپنی ذات، ان چیزوں کو، ان کمالات کو، ان خوبیوں کو، ان صفتوں کو پیدا کرتے ہوئے جس علاقے میں ہم ہیں اس علاقے کی محنت کا نظام قائم کرنا ہے کہ وہاں بھی یہ چیزیں زندہ ہو. گھر گھر میں، گھر گھر میں پورا دین زندہ ہو. ایک ایک فرد امت میں یہ فکر پیدا ہو کہ وہ اپنے اندر دین داخل کرتے ہوئے پورے عالم میں دین زندہ ہو، اس کی کوشش میں لگ جائے. ایک ایک فرد امت، جوان کیا، بوڑھا کیا، مشغول کیا، فارغ کیا، لوگوں کے پاس اپنے آزار ہیں اور ہمارے پاس اپنی بات ہے. لوگوں کے پاس اپنے آزار ہیں اور ہمارے پاس اپنی بات ہے، ان چیزوں کی دعوت ہے. تو آزار سے متاثر نہیں ہوں گے. جو آزار سے متاثر ہو گئے وہ تشکیل نہیں کر پائیں گے اور یہ آزار تو موت تک رہیں گے. بھئی جو عذر ان کے ساتھ ہیں تو وہ عذر موت تک بدلتا رہے، شکل بدلے گا. جوانی میں کوئی شکل میں ہے اور جوانی کے بعد کسی شکل میں، بڑھاپے میں کسی شکل میں ہے، وہ عذر شکلیں بدلے گا، باقی رہے گا. تو اس لیے آزار کا تاثر ہم نہ لیں بلکہ پوری قوت کے ساتھ بات سمجھاتے ہوئے ایک ایک آدمی کو تیار کرنا ہے. اسی نیت سے جانا ہے، خالی بات کرنے کی نیت سے نہیں جانا. نیت کا اثر ہے انما لکل امرئ ما نوی، کہ آدمی جو نیت کرے گا وہ ملے گا. صرف اس لیے گئے تھے بات پہنچا دے تو بات پہنچ جائے گی، اور اس لیے گئے ہیں کہ اس بھائی کو دین کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے تیار کرنا ہے، تو اللہ پاک اس طرح کا اثر اس پر پیدا کرے گا جو ہماری نیت ہے. اس لیے دیکھتے ہیں بہت سی جماعتیں کارگزاری سناتی ہیں کہ روزانہ ایک نقد جماعت روانہ ہوئی. کوئی سنا رہا ہے کہ 40 دن میں 20 جماعتیں روانہ ہوئی. کہ وہ نیت بنا کر کام کر رہے ہیں کہ ہم کو یہاں سے یہاں کے لوگوں کو تیار کرنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قوت استنفار بڑھانا ہے. قوت استنفار یعنی نکلنا اور نکالنا، نکلنا ہے اور نکالنا ہے. جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ان کے تو وہی آزار ہیں اور کامن. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ گے کچھ چیزیں کامن ہیں. تو ہم اثر نہ لگے یار ڈھاکہ تو بہت مشغول شہر ہے، وہاں کا تو بچہ صبح سے شام مشغول ہے، وہاں تشکیل بڑی مشکل ہے. تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. جملوں کا، الفاظ کا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا اثر پڑتا ہے آدمی پر. اگر اس طرح سے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور دیہاتوں میں جاتے تو وہاں آسان ہے، شہر سبھی جگہ حالات کچھ بدلتے بدلتے آزار. پوری قوت کے ساتھ اپنی ان چیزوں پر محنت کرتے، ان چیزوں کی دعوت دینی ہے. 5 گشتوں کے راستے سے، خصوصی گشتوں میں سب جگہ کے جا کر ذمہ دار حضرات سے ہماری ملاقاتیں ہوں، ذمہ دار قسم کے لوگوں سے، خواص سے، علماء کی خدمت میں حاضری ہو، ان سے دعا کی گزارش کرنا ہو. مقامی جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، پرانے مختلف آزار ہیں، زیادہ تر سستی ہوتی ہے، زیادہ تر کام میں نہ لگنے کی وجہ سستی ہے عموماً. اور بعضوں کے کچھ آپسی شکایتیں ہوتی ہیں تو وہ شکایتوں ان کی سنیں گے تو وہ تو اسی کا دروازہ کھلے گا، آپ کا پورے 2 گھنٹے اسی میں ہو جائیں گے. تو
اس کا زیادہ دروازہ نہ کھولیں ہم، بلکہ ان کو ہم ترغیبی بات کریں، کام کے فائدے بتائیں، دین کے فائدے بتائیں، کام کا فائدہ بتائیں، دین کا فائدہ بتائیں، تو اس سے جو ہے رغبت پیدا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھ ان کو حرکت دے دیں، ان کو اپنے ساتھ حرکت دے دیں۔ ایک دن 2 دن جماعت رہی، اس دوران جماعت کے ساتھ انہوں نے حرکت کی، ملاقاتوں میں، گشتوں میں، تعلیم میں، کھانے میں، پینے میں، تھوڑا سا ساتھ میں رہے 1 دن 2 دن، تو حرکت میں آ جائیں گے۔ بعض گاڑیاں ہوتی ہیں سیل سے اسٹارٹ نہیں ہوتی تو پیچھے سے اس کو دھکا دے دیتے، ارے دیتے ہیں دھکا، چند میٹر کا ایک دھکا دیا تو اسٹارٹ ہو جاتی، اکثر ہو جاتی ہے کہ تھوڑی دیر دھکا ہوگا، 1 دن 2 دن آپ کے ساتھ آپ نے ان کو شامل کر لگا، جاؤ بھائی، تھوڑا اکرام کر لیا، کھلا پلا دیا، اور پھر اپنے اعمال میں شریک کیا، ان کو ملاقاتوں میں ساتھ لے لیا، جماعت نقد بن رہی تھی ان کو بھی محنت میں شریک کر لیا، جماعت تیار ہو گیا، اور اخیر میں ان سے گزارش کر لیں، پرانا آدمی ہے وہ تو چلتی گاڑی روکی ہے، تھوڑا دھکا ملا ہے تو اسٹارٹ ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے وہاں بستیوں میں جو پرانے لوگ ہیں ان پر محنت ہو اور ان کو تیار کریں، اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکلیں۔ اس وقت تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ اجتماع کی خوب جم کر محنت کر لی، اور اللہ کا فضل ہے مقامی حضرات بھی کافی مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ بھئی جماعتوں سے اچھا تعاون ہوا، جگہ جگہ محنت ہو گئی، نقد تشکیلیں بھی ہوئی ہے، مجمع بھی خوب آیا ہے۔ اجتماع کے بعد جو آپ کے پاس وقت ہیں، کسی کے 2 مہینے ہیں، کسی کا 1.5 مہینہ، کسی کے 2.5 مہینے ہیں، کسی کے 4 مہینے ہیں، تو وہ وقت جو ہے علاقوں میں جا کر وہاں یہ رخ سے کام کی شکل قائم ہو کہ جو اتنا پرانا لگا ہوا عملہ ہے وہ حرکت میں آئے، وہ ہمارا سرمایہ ہے، پرانا کیپٹل ہے ہمارا، جو حرکت میں آئے۔ لیکن یہ حرکت میں آنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم ان اعمال کو وہاں جا کے قائم کر دیں، اور اگر جماعت اس میں لگ گئے کہ یار یہاں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی، تو منفی تبصرہ ہوگا ہی، اور منفی تبصرے کا منفی اثر ہوگا۔ منفی تبصرے کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں خصوصی گشت میں پرانے ذمہ داروں کے پاس ملاقات میں جاوے تو ان کا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو سراہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی بستی میں آ کر بڑی خوشی ہوئی، مسجد جماعت آپ کی ہے، اللہ کا فضل ہے، کام ہو رہا ہے آپ کے یہاں، برسوں سے سنا، 25 سال سے کام ہے آپ کے یہاں، 50 سال سے کام ہے، پرانے ساتھی بھی ہیں، ہم بھی آئے ہیں، ہم آپ سے استفادہ کریں گے، اور حقیقت میں یہی نیت ہو کہ ہم ان سے استفادہ کریں گے، لیکن چونکہ دین خیرخواہی کا نام ہے، خیرخواہی ہے، ان سے فائدہ اٹھانا بھی ہے اور فائدہ پہنچانا بھی ہے، دونوں پہلو ہیں، اس لیے ہماری نیت میں بھی، ہماری باتوں میں بھی یہ بات نہ ہو کہ ہم ان کو سکھانے آئے، بلکہ ان کے پاس جو ہے وہ ہمیں لینا ہے، اور کام کی صحیح شکل قائم ہو اس کی مل جل کر کوشش کرنی۔ ہم نے ان کو سکھا بھی دیا سب بول، لیکن وہ کریں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ کریں گے تو وہی حضرات کریں گے، تو اس لیے یہ نیت نہ ہو کہ ہم سکھانے آئے، بلکہ ہم سیکھنے کے لیے، استفادے کے لیے آئے، اور چونکہ خیرخواہی ہے ہماری آپس میں، خیرخواہی ہے، دین سیکھنا بھی ہے، اور دین کی محنت کی بہتر سے بہتر شکل قائم ہو اس کی ان کے ساتھ مل کر ہمیں کوشش کرنی، ان کے ساتھ مل کر کوشش کر، تو پھر ہماری نیت اچھی ہو گئی ہے، اچھی نیت ہوئی ہے تو اس کا اچھا اثر پڑے گا، ان کے دلوں پر اس کا اثر پڑے گا، دلوں میں رغبت پیدا ہوگی، آپس میں تعلق پیدا ہوگا، اور افادہ استفادہ آسان ہو جائے گا، ہمارے پاس جو ہے دے دیں گے، جو ان کے پاس ہے وہ لے لیں گے۔ تاجر لوگ ہوتے ہیں، تاجر تو اپنے پاس جو سامان ہے وہاں دے دیتے ہیں، وہاں سے جو لانا ہے وہ یہاں سے، ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، جو وہاں سے لانا ہے منگوا لیتے ہیں، اور جو یہاں سے دینا ہے بھیج دیتے ہیں، بھیجنے میں بھی امانت دار ہوتے ہیں تاکہ دوبارہ لے، وہ بھیجنے میں کہ بھائی وہی دیتے ہیں جو ان کے وہاں کی طلب ہے، تو اس طرح سے افادہ استفادہ ہوگا۔ تو وہاں کوشش ہماری یہ ہو کہ جو عملہ کام میں لگا جڑا ہے ان سے بھی ہمیں، یہ خصوصی گشتوں کے راستے سے ان پر محنت ہے، یہ گشت ہے، یہ مستقل، اور عمومی گشتوں کے راستے سے جس مسجد میں ہے اس مسجد کے 100% بالغ مسلمانوں کی ملاقات، اس مسجد کے 100% بالغ مردوں کی ملاقات،
اور وہ 2 دن 3 دن کے درمیان میں ہے. ایک مسجد میں 2 دن 3 دن ٹھہرے. بہت تقاضا کوئی وصولی اگر ہو رہی ہے تو چوتھا دن کر لیا, باقی آگے بڑھے. اور ہمارا ہدف جو ہے وہ جہاں آبادی ہے, جہاں مسلمانوں کے مکانات ہیں, وہاں کام ہے ہمارا. اور 100% بالغ مردوں سے ملاقات, اور ملاقاتوں میں یہی مذاکرہ جاری کرنا ہے. ایمان, نماز, علم, ذکر, اخلاق, اکرام, اخلاص اور راہ خدا کی نقل و حرکت, محنت اور اس کے فائدے. اس وقت اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہماری باتیں کیا ہیں, ہماری باتیں کیا ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں. ہم خود ہی غور کریں کہ ہم جو بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. یا بول لینے کے بعد اتنا وہ نہیں تو کسی سے ہم پوچھیں کہ بھائی میں نے جو مذاکرہ کیا وہ کیا برابر تھا. جو ہمارے کام کے مقاصد ہیں کہ بھائی 6 صفات کے دائرے میں ہمارے مذاکرے ہوں گے, چاہے اجتماعی بات کر رہے ہیں یا انفرادی ذہن سازی کر رہے ہیں, تو ایمان, اعمال, اخلاق, اخلاص اور جو بھی باتیں ہماری 6 صفات کے دائرے میں اور فضائل کی روشنی میں, فضائل کی روشنی میں تو وہ دلوں کو لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کو فضائل کی روشنی میں اور ہر چیز کے فائدے بتائے. نماز کا, ذکر کا, کلام, فضائل ذکر میں اور فضائل اس میں صدقات میں جو روایت ہے, بعض مرتبہ کہ صدقے کو سب سے افضل عمل بتایا, اور بعض موقع پر ذکر کو سب سے عمل, کہ اس وقت کا وہ موقع دوسرا ذکر سب سے افضل, اور بعض وقت میں نماز کو سب سے افضل عمل بتایا. مختلف روایات ہیں, تو ہر عمل کو پورے اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے, پوری اہمیت کے ساتھ فضائل کی روشنی میں. ہمارے جو مذاکرے بھی ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے تو اس میں یہی چیز ہے کہ فضائل بتانا, اور منہ بھر کے بولیں گے. کیسے بولیں گے؟ بولو نا بھائی, منہ بھر کے بولیں گے. جیسے تاجر آدمی ہوتا ہے اپنی چیز کے حالانکہ گھٹیا چیز ہوتی ہے, لیکن گاہک کو منہ بھر کے بتاتا ہے کہ یہ بہت آپ لے جاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا. وہ زیادہ آپ سننا بھی نہیں چاہ رہا ہے, لیکن یہ سناتا ہی رہتا ہے, تھکتا نہیں ہے. وہ کپڑے والے کے گئے, کپڑے کے تھانے نکالتا ہے, وہ ایک نکالا, پھر دوسرا نکالتا ہے, تیسرا نکالتا ہے. وہ گاہک کہتا ہے ارے نہیں بھائی, دیکھنے کے کام پیسے ہیں, دیکھ لو. اور جاتا ہے تو پھر لپیٹ لیتا ہے وہ. اور بعضے تو سناتے ہیں کہ ان کو رات میں لپیٹنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. یعنی دکان میں جو دن بھر کھولا ہے انہوں نے, رات میں دکان بند کر کے پھر اندر وہ لوگ اس کو لپیٹ کے سلیقے سے رکھ کر 2 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں, پھر جاتے ہیں. تھکتے نہیں ہو کیونکہ پیسہ مل رہا ہے. تو بولتے بھی روزانہ وہی ہے, صبح سے شام تک وہی بولنا ہے. میں کتنے سال سے آپ کا کپڑے کا کام, 40 سال سے. تو 40 سال سے کپڑا بول رہے ہیں, اور کب سے صبح سے لے کر رات تک بول رہے ہیں, لیکن تھکتے نہیں ہیں. اس لیے کہ کپڑے جو میں نے بات کہ جس چیز پر جان مال لگے گی اس کی قیمت دل میں پیدا ہو. کپڑے پر جان مال لگی ہے تو اس کی قیمت دل میں اور اس کا یقین پیدا ہوا ہے, تو اس کپڑے کے ساتھ پھر آدمی تھکتا نہیں ہے, یہ قیمت اندر آ گئی. ایسے جب ایمان پر, نماز پر, علم پر, ذکر پر, اخلاق پر, اخلاص پر اور راہ خدا کی نقل و حرکت پر ہماری جان مال لگے گی. جان کھپنی چاہیے, لیکن مال تو لگے گا 20,000 40,000 روپے, لیکن جان نہیں کھپی ابھی. صبح شام رات دن گشتوں میں, ملاقاتوں میں, محنت میں, تو پھر اس کی قیمت اندر نہیں آتی. اس لیے آدمی ملاقات میں جاتا ہے, ایک آدمی ملا 2 آدمی کو راضی ہو جاتا ہے. 2 پر مجھے ہماری 2 ملاقاتیں ہو گئی, یا گئے اور کوئی نہیں ملا. کبیر صاحب کیا کریں, ہم تو گئے تھے لیکن کوئی ملتا ہی تو لوگ سوتے. تو ابھی ان چیزوں کی عظمت اندر آئی نہیں ہے, ورنہ جن چیزوں کے اندر عظمت آتی ہے تو دکاندار کبھی تو صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک ایک بھی گاہک نہیں آتا, لیکن دکان بند کرتا ہے, وہ بند نہیں کرتا, بلکہ اپنا وقت ایک متعین کر کے اس کو کھلی رکھتا ہے, کوئی آوے نہ. اور اگر وہ اکتاتا ہے تو اس کو ابا سمجھاتے ہیں, دادا سمجھاتے ہیں, چچا کے بیٹا ابھی نئی دکان ہے تو 1-2 سال ذرا صبر کرنی پڑے گی, 1-2 سال ایسا ہوگا, پھر دھیرے دھیرے جم جائے. تم بیٹھے رہو, گھبراؤ مت, اکتاؤ مت. ہم نے بھی جب شروع کی تھی تو ہم اسی طرح تھے. تو ایسے ابھی ہم نئے دعوت میں ہیں, تو ابھی تھوڑا پھرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا.
جب صبر کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک سیکھ گئے ہیں تو اللہ پاک اس کی راہیں کھولے گا، اللہ پاک اس کی راہیں کھولے گا۔ تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ جم کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ تھکا دینے والی محنت کرنی ہے۔ کیسی محنت کرنی ہے؟ مولانا الیاس صاحب یا رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے، ایسے ایسے آدمی تیار ہو جو تھکا دینے والا کام کرے، اپنے آپ کو تھکا رہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایات میں کہتے تھے بھائی دن بھر اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ کہ رات میں بستر پر آتے وقت یہ پتہ نہ چلے کہ پہلے سر تکیے پر رکھا تھا یا پہلے نیند آئی تھی۔ آدمی چور ہو جاتے ہیں۔ بعض ساتھیوں کو محنت ساتھی ہوتے ہیں تو اتنی محنت کرتے ہیں کہ رات میں بھی کھانا بھی باقی ہے لیکن بستر پڑھ کے وہی بیٹھ گئے، سو گئے۔ پھر امیر صاحب آئے کہ بھائی صاحب تھوڑا تو کھا، ارے نہیں امیر صاحب ارے تھوڑا کھا، چلو بھائی تھوڑا کھا لیں۔ دن بھر کام کیا ہے، فرصت نہیں ملی، اب رات میں اچھی نیند بھی آ جائے گی۔ تو اس سے جن بستیوں میں جا رہے ہیں وہاں پر محنت کے راستے سے ایک نظام قائم کرنا اور خصوصی کش کے راستے سے دنیاوی لائن کے ذمہ دار حضرات علماء کی خدمت میں گزارش، اور جو کام میں لگا ہوا عملہ ہے، پہلے 4 مہینے لگائے، چلہ لگائے، بیرون میں وقت لگائے، اس نوعیت کے لوگ ہر جگہ ملیں گے۔ 10 سال پہلے وقت لگا تھا، 20 سال، ان کی فہرست بنا لیں۔ 10 آدمی ہیں، 20 آدمی اس مسجد کے اطراف میں سے، اور ان کی ملاقات ایک ایک کے فردن ملاقات، سب سے ملنا ہو اور ان کو لاوے جماعت کی۔ یہ بھی نہ ہو کہ بھائی ملاقات کر کے آ گئے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ ان کو اپنے ماحول میں لاوے، جماعت کے پاس ملاقات کر لی، ان سے پوری بات ہو گئی، وہ کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ شام کو آ جائے تو آج تشریف لاوے، ہمارے اور بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں، جماعت کے ساتھی بھی مسجد میں آپ آئے، شام کو کشفی عمل کریں گے مل جل کر، تو ماحول میں آوے، اور پھر ان کے ساتھ آگے کی بات کر کے ان کو تیار کریں۔ 1 دن 2 دن رہیں گے، پہلے ہی وقت میں ایک آدمی 10 سال سے نہیں گیا، ہم اس کے گھر ملاقات کے لیے گئے، پوری بات کر کے ہم نے وہیں سے اس کو کوشش کی کسی وقت تشکیل کر لیں تو کچا کٹ جائے گا، وہ سمجھے گا بھائی بہت بھاری بھرکم جماعت ہے، مسجد میں جانے جیسا نہیں ہے، ابھی 2 دن 3 دن تک وہ جو مسجد بدل لے گا۔ تو پرانا آدمی یہ سمجھدار ہے، اتنی سمجھ تو رکھتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا مانوس کیا، قریب کیا، محبت پیدا ہوئی ہے تھوڑی، آپ کے پاس آئے، وہ کھانا کھایا، کھلایا، چائے پی لی، ناشتہ کر لیا کچھ، تو ایسے قربت پیدا ہوتی، انسیت ہوتی۔ پھر آپ کے ساتھ رہے، ان کو ملاقاتوں میں ساتھ لے کہ آپ 1-2 ملاقات کروا دیں، وہ 1-2 ملاقات میں رہیں گے، پوری بات سنیں گے، وہ 1 مرتبہ 2 موقع ہو تو ان سے بھی بات کروا دیں، تھوڑی آپ بات کریں، آپ کی زبانی اچھی طرح جانتے ہیں، تھوڑی سی آپ بات، تو وہ ترغیب دے گا، اس آدمی کو آزار کا حل بتائے گا، اور وہ ترغیب دے گا، کیونکہ وقت لگا ہوا آدمی جانتا ہے ترغیب دینا، تو پھر وہ اس کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو، 1 دن 2 دن 3 دن رہا، نصرت میں آیا، تعلق ہوتا ہے تو آتے، اور خاص کر باہر کی جماعتیں کہیں ہوتی ہیں تو اور زیادہ لوگ آتے ہیں، ابھی وہ پاکستان کی جماعتیں، ہندوستان کی جماعتیں، نیپال کی جماعتیں، فلاں جگہ کی جماعت، تو لوگ اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس میں اچھا خاصا کام ہو جاتا ہے۔ اور عمومی جو ہماری محنت ہے وہ بھی یہ نہ ہو کہ خصوصی محنت میں اتنی مشغول ہو گئی جماعت کہ وہ گھر کی محنت رہ گئی، جو ہر مسجد کے اطراف میں ایک گھر جا کر ایک آدمی کو ملنا ہے، اس لیے کام کو تقسیم کر لیں۔ 10 ساتھی ہیں، 5 جماعتیں بنا لیں، 2 ساتھی خدمت میں ہوں گے، 8 آدمی تو موجود ہیں، اب وہ 8 آدمی 2 کی جماعتیں بنا کر اگر صبح سے کام شروع کریں تو صبح 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے صبح مل جائے گی۔ 10 بجے سے تعلیم کر رہے ہیں، کوئی 9:30 بجے سے تعلیم کر رہا ہے، تو وہاں تک کا جو وقت ہے وہ وقت ہمارا محنت کا گزرے، ایک کی ذہن سازی میں گزرے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری باتوں میں یہی باتیں ہوں، فلسفہ بیان نہیں کرنا ہے، تبلیغ میں فضائل ہے، تبلیغ میں کیا ہے؟ فضائل ہے، فلسفہ نہیں۔ ادھر میں چاند بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھومتا ہے، گشت میں بتا دیں خون بھی گھومتا ہے، وہ تو گھومتا ہے، ہم بولے نہ بولے گھومے گا وہ۔ گشت میں بزرگوں سے سنا کہ بھائی گشت کی اہمیت، گشت کی ضرورت اور فضائل، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور فضیلت، موٹی سی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے، اور پھر تیار کر لو ان کو فضیلت بتا کر، اور جماعتیں بنا دیں تاکہ اچھا موقع ملے گشت کرنے کا۔
अच्छा वक्त मिले कश करने का, तरीका समझा देंगे। जमातें बनाने के बाद तरीका बाकी मुतकल्लिम ये करे, रहबर ये करे। ऐसे इन मुज़ाकर मुलाकातों में भी हमारे इन चीज़ों के फ़ज़ाइल हम बोले ज़्यादा से ज़्यादा, और वो उस वक्त होगा कि जब हम फ़ज़ाइल के हलकों में ध्यान से सुनेंगे तो वो बोलेंगे। लेकिन हमने इसको ध्यान से नहीं सुना, 2 घंटे किताब पढ़ी गई, 1.5 घंटा पढ़ी गई, लेकिन हम मुतवज्जे नहीं थे तो 1.5 घंटे की एक भी बात याद नहीं होती। लेकिन आप बाजार में 10 मिनट का चक्कर ध्यान से लगाकर आए ना, तो 23 घंटे वो 10 मिनट का बोलेंगे जो वहां देखा है और वहां से सुनकर आए। बाजार में गए थे, किराने की दुकान पर बात हो रही थी, कोई किराने वाला किसी से बात, वो ध्यान से सुन ली कि भाई कल मौसम बहुत ठंडा है, उसमें बता रहा है, बता था ना उसमें का कल का मौसम क्या है, परसों का मौसम क्या है, अगले 10 दिन का, वो ध्यान से सुना वहां पर, तो दिन भर वही बोलेंगे कल बहुत ठंडी आने वाली, कल बहुत सर्दी आने वाली, क्योंकि वो ध्यान से सुना है वहां। तो वहां के लिए आएंगे कहा, मस्जिद में। हालांकि होना तो था कि मस्जिद की बात हम कहाँ लेकर जाए, बाजार लेकर जाना, और उसका रास्ता ये है कि तालीम के हलकों में इतना ध्यान से सुने कि 100% नहीं तो 50% तो याद रह जाए। शैतान ये धोखा देता है, एक उम्र के बाद मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता। उसी भाई से पूछे भाई हम इससे पहले कौन सी मस्जिद में, तो बताएंगे फला मस्जिद, उससे पहले कौन सी मस्जिद में, फला मस्जिद, उससे पहले कौन सी मस्जिद में, फला मस्जिद। वहाँ के इमाम साहब थे ना, वो पतले से, नहीं पतले नहीं, वहाँ तो मोटे इमाम साहब थे, वो रुकमा दे रहा है, यानी ये सारा याद है ना। हालांकि उस मस्जिद में तो जिंदगी में पहली बार गए थे और 2 ही दिन रहे थे, लेकिन हाफजे में महफूज है, वो सारा महफूज है नहीं। लेकिन जब आती है बात हल्के में कि एक आयत याद, हमेशा मुझे याद नहीं होता है, कोई रिवायत या पे हदीस है, कोई 2-4 याद करो, नमाज की जिक्र की, ताकि हम सुना सके। तो आदमी को एक धोखा होता है शैतान का कि मुझे याद नहीं रहता है, हालांकि याद रहता, आज भी रह रहा है और आज भी जमा हो रहा है, बहुत सारा याद रह रहा है, बहुत से नए चेहरे याद रहते हैं। उस मस्जिद में मुलाकात हुई थी, वो 10 दिन के बाद वो आदमी उधर से गुजर रहा हो और तो पहचान हो जाती है, उसका चेहरा याद, यानी हाफजा महफूज है। जो तो भूलता है वो तो अपने बच्चे को भी नहीं पहचानता, जब भूलता हो जाता है तो बच्चा सामने से पूछता है भाई तू किसका है। बड़ी उम्र में ऐसा हो जाता है, जुहूल होता है, तो हाफजे में चीज महफूज नहीं रहे। लेकिन हमारा तो इतना हाफजा तो है कि भाई कुछ रिवायतें याद हो जाए, आयतें याद हो जाए, दुआएं याद हो जाए, लेकिन ऐसा आदमी बोलेगा कि याद नहीं रहता तो फिर याद नहीं होगा। लेकिन यह कि नहीं, रोजाना आदमी ध्यान से सुने, जोर लगा, ये जो रिवायत पढ़ी जा रही है उसको अब आदमी को थोड़ा बहुत तो जहन में रहा, तो एक बार और पढ़ लो जरा, वो मुशायरों में होता है ना, और दोबारा कर। तालीम में ऐसा कोई बोलने वाला नहीं होता कि भाई दोबारा पढ़ो, हालांकि हिदायत में है कि 2 मरतबा 3 मरतबा हदीस को पढ़े, लेकिन कभी बोले से वो निकल जाता है 1 मरतबा पढ़कर, तो पूरे हल्के में से मुश्किल से कोई आदमी ऐसा भाई एक बार और पढ़े, ताकि अच्छी तरह ध्यान नशीन हो जाए, रिवायत अमल के वक्त याद हो जाए। वो रग़बत की चीज़ है, इसलिए रग़बत पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर वो चीज़ें याद रहेगी, वो चीज़ें याद। एक मरतबा मौलाना इब्राहिम साहब दावत के साथ एक सफ़र में थे, इज्तिमा ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद कुछ दिन थे तो एक जगह पर ठहरे वहाँ, तो मौलाना कहा कि भाई इज्तिमा में तो बड़ी मशगूली थी, दिन भर सुबह शाम मजलिस थी, सारा था, अब तो हमारे 3 दिन है, उसमें कोई ज़्यादा अमाल नहीं है, तो हमारी तालीम होनी चाहिए। 4 साथी थे, तो फिर तालीम तय हुई कि रोज़ाना फला वक्त में तालीम होगी। तो दूसरे दिन मौलाना खुद ही किताब लेकर आ गए और बैठ गए, तो सारे साथी जमा हो गए, तो काफ़ी देर तक किताब पढ़ते रहे। फिर मौलाना ने फरमाया कि हमारी तालीम जो है उसमें एक तो किताब का इज्तिमाई तालीम में पढ़ना सुनना है, किताब को पढ़े सुने, दूसरा इज्तिमाई औकात, इनफिरादी औकात में इसका मुताला करें। एक इनफिरादी अमल है, जैसे तस्बीह, तिलावत, दुआ, जिक्र वगैरह, ऐसे तबलीग के इनफिरादी अमाल में से हैं कि इनफिरादी में फ़ज़ाइल को पढ़ें। और फिर फरमाया कि जो सुना है और जो पढ़ा है उसको लोगों में जाकर बोलें, जो पढ़ा है और जो सुना है उसको लोगों में जाकर बोलिए। तो फिर हमारे इतने सारे लोग जाकर मुल्क में बोलेंगे ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, अखलाक, तो बताओ कितना जिंदा होगा।
ارے بولو نا بھائی، ارے بھائی کوئی کمپنی آ کر یہاں کے 64 ضلعوں میں اپنا وہ لگا ہوئے دکان لگا ہوئے اور وہاں سے ان کے ڈسٹریبیوٹ کرے اس کو سامان کو، تو پورے ملک میں پھیل جائے گا نہیں پھیل جائے گا؟ تو اتنی ساری جماعتیں جا کر پورے ملک میں اگر ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، اخلاص اور راہ خدا کی نقل و حرکت کو بولتے ہیں تو پورے ملک میں زندہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا، لیکن کب ہوگا کہ جب وہ بولنے والے قوت سے بولے، اس روتے روتے نہیں بلکہ قوت کے ساتھ بولے کہ کلام حق ہے، سچی بات، یقین کے ساتھ بولے، چاہے ہمارے پاس کمزور ہیں لیکن ہم دعوت میں حضور والے ایمان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی، اور قوت کے ساتھ وہ ایک ایک کے پاس جا کر بولے۔ ہم 100 سے ملیں گے ٹھیک ہے، 100 نہیں نکلیں گے جماعت، 100 سے ہم نے ملاقات 100 لیکن 10 تو نکلیں گے۔ ارے بھائی 10 تو نکلیں گے تو نقد جماعت ہو جائے گی اس مسجد میں، لیکن ہم 100 آدمیوں سے ملے تو 10 نکلیں گے، 100 سے ملیں گے تو 10 نکلیں گے، لیکن ہم تو 100 سے ملے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ملاقاتوں کا نظام ایسا قائم کریں کہ ہماری 100% نہیں بلکہ 100%، اگر اس محلے میں 200 بالغ مسلمان ہیں تو ہم 2 دن میں 3 دن میں وہ 200 250 300 بالغ مسلمانوں سے فردن ملاقات کر لیں، ان کے گھر جا کر، اور یہ اس وقت ہوگا جب جماعت صبح سے کام شروع کرے گی۔ کب سے کام شروع کرے گی؟ صبح سے۔ صبح فجر بعد اپنے جو اعمال سے اجتماعی اس سے فارغ ہو گئے، اگر ناشتہ کرنا ہے تو پہلے ناشتہ کر لیں، کوئی ایک وقت طے کر لیں، ناشتے کا اپنا کوئی وقت ہے بھائی، صبح جلدی کر لینا فجر سے پہلے، فجر سے پہلے۔ فجر بعد کرنا ہے تو اپنی مجلس وغیرہ سے فارغ ہوئے، ناشتہ کر لیا، اب کام میں لگ گئے، اور اگر ناشتے کا وقت ہے نہیں تو وہ ناشتہ ہمارے 2.5 گھنٹے خراب کر دے گا۔ اس جماعت کا ناشتے کا وقت ہے نہیں ہوتا تو مقامی آدمی آ کر کے کام کا ناشتہ ہماری طرف، اب وہ اپنے حساب سے 9 بجے لائے تو جماعت اس حساب سے 9 بجے تک انتظار کرتی رہے، ناشتہ آئے گا، ابھی ناشتہ آئے گا، ابھی ناشتہ آئے گا، ابھی آئے گا، اور بعض مرتبہ وہ کہہ کر کہتا ابھی آپ بیٹھو میں آتا ہوں، وہ 8 بجے آتا ہے، اور جماعت نے ان کو بتایا کہ نہیں بھائی ہم ناشتہ اتنے بجے کرتے ہیں، آپ اگر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی دعوت قبول ہے، لیکن ہمارا ناشتے کا یہ وقت ہے، ہمارا کھانے کا یہ وقت ہے، ہمارا کھانے کا یہ وقت ہے۔ اب وہ دعوت دے گیا کوئی آدمی کھانے کا، بھی سب آپ کے کھانے کی دعوت، اب آپ جو ہے کھانے کا انتظار وہ 2:30 بجے لے کر آئیں، تو آپ کی صبح کی تعلیم بھی اس میں متاثر ہوگی، دوپہر کی بھی ہوگی، صبح تعلیم آپ کی ہوگی نا دوپہر میں ہوگی، اس کے انتظار اس کو ان سے بات کر لیں، بھائی دیکھو ہمارا نظام بنا ہوا ہوگا، ہمارا دنیا کے جتنے شعبے چلتے ہیں اس شعبوں کا کوئی نظام ہوتا ہے، ارے ہوتا ہے نا، مدرسے ہوتے ہیں تو اسکول ہوتے ہیں، اور جو شعبے ہیں ان کا بھائی صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ، پھر اس میں بھی ان کے جو اوقات ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، مدرسے میں گھنٹیاں ہوتی ہیں، تو دورے کے سال میں بڑی بڑی کتابیں پوری ہو جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا، ساری کتابیں ہو جاتی ہیں ایک سال میں، لوگ تعجب کرتے کیسے ہو جاتی، وہ نظام بنا دیتے ہیں، نظام بنا دیتے ہیں، اور اس میں بھی بات ایسا پڑھانے والے جو ہے وہ درایتاً پڑھانا ہے، یعنی ہر مسئلے پر سمجھانا ہے، اس طرح پڑھانا ہے، تو ان کا نظام ایسا تھا کہ روزانہ کے وہ صفحے تقسیم کر کے چلتے رہتے، تو سالانہ ہوتے ہوتے آرام سے اپنی کتاب پوری کر لیتے، اور جہاں نظام نہیں، جہاں اس شعبے میں نظام نہیں ہے تو وہاں کام ادھورا ہی ادھورا ہے، باقی کا باقی بولے گا۔ ایسے اگر جماعت میں ہمارا نظام نہیں ہے کچھ، کوئی آیا ناشتے کا کیا کرو 10 بجے آ گئے تو ہم بیٹھ گئے، کوئی آیا کھانا 2:30 بجے لے کر تو ہم بیٹھ گئے، کوئی عشاء کے بعد آیا کہ بھائی بیٹھو تھوڑی دیر ہم آئس کریم لے کر آ رہے ہیں تو ہم سب وہی بیٹھ گئے، وہ 1 گھنٹے کے بعد تو کھانے میں پھر آدھا گھنٹہ گیا تو 1.5 گھنٹہ ہمارا تو ملاقاتیں اتنی کتنی ہو جاتی تھی۔ اپنا ایک نظام مرتب کر لیں، کبھی ہمارا ناشتہ اتنے بجے، آپ اس سے مذاکرہ کر لیں، جلدی اگر تقاضا ہے جلدی کر لیں، تھوڑا تاخیر سے کرنا اس طرح کر لیں تاکہ ہمارا کام کا وقت محفوظ رہے، تو ہمارے ملاقاتوں میں تعلیم میں حرج پیدا نہ ہو، ورنہ کوئی 2:30 بجے کھانا لے کر اب دوپہر میں کیا تعلیم کریں گے، 2:30 بجے کھانے بیٹھے ہیں، 3 بج جائیں گے، ادھر کھانا کھانے کے بعد فوراً طبیعت نہیں چلے، 4 بجے اذان ہو جائے، اس لیے دونوں وقت کی ہماری تعلیم قابو میں رہے، دونوں وقت کی تعلیم، اور اس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا، صفات کا مذاکرہ ساری ترتیب کے ساتھ، دوران تعلیم تعلیمی گشت مضبوطی کے ساتھ، رسمی نہ ہو، شروع تعلیم سے لے کر آخر تک 2 ساتھی باری باری، اور فکر لے کر جاوے کہ 1-2 آدمیوں کو ملنا ہے، لانا ہے، ان کا ذہن بنانا ہے، ایک ایک عمل
اعمال کو جو ہے اس کی حقیقت کے ساتھ بجا لانا. کسی چیز میں رسمیت نہ آئے، نہ تعلیم میں، نہ گشتوں میں، نہ دعا میں اور نہ ذکر میں. ذکر کا وقت ہے تو دھیان جما کر کونے میں بیٹھ جا، دھیان جما کر اپنا وقت طے کر لیں. بھائی صبح جلدی اٹھ گئے ہیں تو اب ہمیں تہجد سے لے کر فجر کی اقامت تک کوئی کام نہیں سوائے 2 رکعت سنت پڑھنے کی. باقی سارا تو اس وقت دھیان جما کر آدمی کونے میں بیٹھنا، اپنا ذکر کر لے، اپنی تلاوت کرے، دھیان جماوے. شام کے ذکر کا کوئی وقت طے کر لیں. اثر بعد گشت ہو رہا ہے تو اجتماعی عمل ہے، اس وقت اس میں شریک ہو جائیں. عشاء سے پہلے کا وقت طے کر لے، عشاء کے بعد کا کوئی وقت طے کر لے تاکہ دھیان جما کر اپنی تسبیح پوری کر. رسمیت نہ رہے اس میں، رسمیت نہ رہے. دھیرے 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 عادی بننا ہے اس میں. تو اس لیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے اوقات طے کر لیں. کیا وقت ہو رہا ہے؟ اچھا، تو اپنے اوقات طے کر لیں، اپنے کھانے پینے کے بھی اور اس کے بھی، تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. دیکھا کہ سب سے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے جماعت میں، فل وقت میں. اور بعض جماعتوں کو دیکھا کہ سب سے زیادہ وقت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی جماعت والے ہی جو ان کا وقت مرتب ہے. تو اس لیے اپنے اوقات طے کر لیں. بھئی یہ ہمارا وقت ہے، صبح اتنے بجے ناشتہ کر لیں گے، پھر ہماری ملاقاتوں کا نظام ہے، تعلیم ہے، یہ ترتیب کے ساتھ اپنا قائم کر. تو اس سے ہماری تربیت کے اعمال بھی پورے ہوں گے اور بستی میں محنت کا کام بھی پورا ہوگا اور ہر جگہ مسجد کی جماعت کا قیام ہوگا. اس کی ضرورت ہے اس ملک میں کہ مسجد کی جماعتیں مضبوط ہوں. خروج کی ایک فضا اجتماع کے وقت بن جاتی ہے تو جماعتیں نکلتی ہیں. ویسے بھی ان کی ماہانہ تقریباً 30,000 کے قریب جماعتیں 3 دن کی جاتی ہیں ملک سے، 3 دن. لیکن وہ بہت تھوڑی آپ حضرات چلے پھرے ہیں اور زیادہ احوال آپ کے سامنے ہوں. بس یہ ہے کہ جو دوسرا کام جماعت کا ہے کہ ہر جگہ مسجد کی جماعتیں مضبوط ہوں اور ان کو ساتھ لے کر ایک گھر کی محنت کا نظام قائم کرے ملاقاتوں، تاکہ وہ عملاً اس کو لیں، گشتوں کو عملاً ان کے ساتھ رہ کر، تاکہ کام جو ہے منتقل ہو اور 100% نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کی فضا بنے. اس کا ماحول قائم کرنا ہے، گھروں میں تعلیم زندہ ہو. کیونکہ ہمارا جہاں مردوں کا کام ہے وہاں عورتوں کا کام ہے، لیکن عورتوں کا کام بہت تھوڑا ہے. محلے کی ہفتہ واری ان کی تعلیم اور گھر کی تعلیم وہ اصل کام ہے. ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم شروع ہو. اس لیے اپنی دعوت کو اس کو لاویں ملاقاتوں میں. ہر مسلمان کو فکر مند کرے، وہ گھر میں تعلیم کرے، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے بارے میں ان کو فکر مند کرے. محلے کی ہفتہ واری تعلیم کا نظام جو اس کے قواعد شرائط ہیں وہ شروع ہو جائے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مستورات کا کام بہت نازک کیسا ہے، بہت نازک. پھر فرماتے تھے بہت نازک، لیکن وہ فرماتے تھے اتنا نازک نہ بنا دے کہ اس کو چھوئے بھی دیں. بہت نازک ہے، چھوئیں گے تو ابھی مرجھا جائے گا. اس لیے ترغیب ضرور دیں ان کو، قواعد شرائط کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کریں اور ہر گھر میں تعلیم شروع ہو اس کے لیے فکر مند کریں. ایسے عصری درسگاہوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، تو ان کے بارے میں فکر مند کریں. ہر مسجد کی جماعت کا ایک کام، اجتماع جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہے، ہنگامی چیز ہے وہ، یا علاقوں میں علاقائی جوڑ ہے وہ بھی ہنگامی چیز ہے، ایک ماحول بنانے کے لیے وہ چیزیں ہوتی. لیکن اصل جو ہے وہ مسجد کی جماعت. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخر عمر میں اسی کی فکر میں تھے. ہر وقت یہ مسجد کی جماعتیں جگہ جگہ مضبوط ہو جاویں تاکہ ہر محلے میں کام کرنے والی ایک جماعت تیار ہو. یہ اصل اساسی چیز ہے، اس پر ہمارا زیادہ زور. اجتماع سے پہلے ٹھیک ہے جوڑ بہت ہو گئے اور سب جگہ ہو گئے، لیکن اساسی جگہ مسجد. میاں جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی جس مسجد میں قیام اس مسجد میں کام، بلکہ جس جگہ قیام اس جگہ کام. یعنی ایک مسجد ٹھہرے 2 دن 3 دن اسی مسجد کو فوکس کرے، اسی کا کام پورا کر پھر اگلی مسجد چلے جائیں. وہاں گئے تو وہاں کا کام لیں اور اس میں ساری چیزوں کو ذہن میں لیں کہ 100% لوگ نماز والے بنے، گھروں میں اعمال کی فضا بنے، ان کے بچوں میں تعلیم تربیت کے نظام کی فکر پیدا ہو، گھروں میں تعلیم شروع ہو، اس مسجد سے نقل جماعت نکلے. یہ مسجد جو ہے جماعتوں کا استقبال اور نصرت کے لیے آمادہ ہو، اس کی ان کی استعداد بڑھے. تو اس طرح سے مسجد میں کام کی شکل قائم کرنی ہے. اور ہر جگہ سے چاہے اجتماع ہو گیا، آپ اب جاؤ گے اجتماع کے بعد تو سب کہیں گے بھائی ہماری جماعت روانہ ہو گئی یا اجتماع ہو گیا، 22 سال اجتماع میں جائیں گے. تو ہمارا خروج اجتماع پر موقوف نہیں ہے. اجتماع کا دن عرفے کا دن نہیں ہے کہ حج اسی دن ہوگا. اب سال بھر حج نہیں ہو سکتا، یہی ہے نا بھائی. حج میں تو یہی ہے کہ عرفے کے دن ہوگا اور بعد کے میدان میں ہوگا.
تو ایسے ہمارا بھائی اجتماع کے دن ہوگا ٹونگی کے میدان سے جو گیا وہی جائے گا، بلکہ آپ حضرات جا کر جہاں بھی جائے وہاں مضبوط نیت کے ساتھ 4 مہینے کی نفل جماعتیں بناؤ، 4 مہینے کی، آپ کی جو نیت ہوگی اللہ وہ دے گا، انما لکل امرئ ما نویٰ، یہ 4 مہینے کی جمع اللہ وہ دے دے گا۔ اور آپ اگر گھبرا گئے کہ ابھی اجتماع سے تو بہت لوگ چلے گئے، وہ گئے ہیں وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، آپ ٹوٹل سروے کرو گے نا حساب، اتنے کروڑوں مسلمانوں میں سے جو نکلے ہیں وہ لاکھوں میں نہیں ہیں، نکلنے والوں کی جو تعداد ہوگی وہ لاکھوں میں نہیں ہوگی، ہزاروں میں ہوگی، تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ اس لیے وہ اثر نہ لے کہ بھائی اجتماع سے بہت خروج ہو گئے، بہت سے لوگ نکل گئے، اب جس مسجد جائے بھائی 200 گھر ہیں، 400 بالغ مرد، کتنی جماعتیں گئے کہ ایک جماعت گئے، تو 10 آدمی گئے، کتنے بچے وہاں بولو نا بھائی، 390 ابھی باقی ہے یہاں، وہ 390 میں سے آپ اگر 10 کو نکال دیں تو کتنے بچ جائیں گے؟ دوسرے 380 رہیں گے، اور اگر جماعت متاثر ہو گئی کہ ان کی تو جماعت روانہ ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے نقد جماعتیں سب جگہ سے بناویں، مسجد کی جماعتوں کا قیام ہو، مضبوط سے مضبوط کام، اس لیے زیادہ پھرنا نہ ہو۔ جو وقت ہمارے پاس ہے ان حضرات تشکیل والوں سے گزارش کر لیں، جہاں آپ کام کر کے آئے بہتر افضل یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا بہت تعارف ہوا، تعلق پیدا ہوا ہے، اگر وہی چلے گئے انہی حلقوں میں، ان ضلعوں میں، تو کام آسانی سے آگے کا شروع ہو جائے گا، کیونکہ تعلق ہے، تعارف ہے آپس میں۔ ان حضرات سے گزارش کر لیں کہ ہم کو وہی بھیج دیں جہاں سے ہم آئے، پھر اگر وہ حضرات مشورے سے کہہ رہے کہ نہیں بھائی آپ کی جماعت یہاں کر لیں تو ٹھیک ہے، باقی اور بنجر سے بنجر علاقوں میں جائیں، اس علاقے میں بھی یہ کوشش کریں جہاں کام کم ہے، وہ ہمارا اصل میدان محنت ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان قسم پرس مسلمانوں میں محنت کرو، اس میں تمہاری مغفرت کا سامان چھپا ہوا ہے، کہ وہاں ہم جا رہے ہیں، چاہے وہاں مجاہدہ ہوگا تھوڑا 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے ہمارے تھوڑے مجاہدے میں گزریں گے، لیکن اس پر جو کام ہوگا وہ ہمارا نفع ہے، وہ ہمارا۔ لوگ جو ہیں اپنی کمائی کے لیے جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں، جنگلوں میں اس وقت لاکھوں لوگ پڑے ہیں، جنگلوں میں ہے وہ لوگ اپنی کمائی، لیکن سمندر میں پڑے ہوئے ہزاروں جہاز سمندر میں چل رہے ہیں، مہینے 2 مہینے تک اس کے جو چلانے والے ہیں، اس کا عملہ جو ہے وہ اپنے بیوی سے بچوں سے دور 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد آتے ہیں، ہفتہ گھر رہ کر پھر 2 مہینے چلے، ان کے تو واپسی ہفتے کے پھر 2 مہینے چلے، اور سمندر میں پانی وہ وہاں ہے۔ آپ حضرات جو نکلے ہیں وہ راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں بہت بڑی نسبت ہے، اس لیے مجاہدے سے نہ گھبرا، سردی سے نہ گھبرا اور حالات سے نہ گھبرا، بلکہ ہمت کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ کام کرتے کرتے ہمیں بھی اللہ ملے گا، اور ہم دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ اللہ ملنے کا ذریعہ بن جائے گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔